مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ سورہ معارج کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں۔ نماز سے اللہ نے شروع کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ امانت کا مطلب امین کہتے ہیں قابل ٹرسٹ آدمی، قابل اعتماد آدمی، جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو، اس کو عربی میں امین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور کسی نے چوری کر لی، کوئی قدرتی حادثے سے وہ ضائع ہو گئی، تو شریعت میں اس کے ذمے آپ کو لوٹانا لازم نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے حفاظت کی تھی لیکن چوری ہو گئی، گم ہو گئی، اگر اس نے کوتاہی نہ کی ہو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے بھائی اس کے ذمے لازم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ امین ہے، آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا تھا۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ چوری ہو گئی، ڈاکو چھین کے لے گئے، تو آپ نے جب امانت اس کے پاس رکھوائی تھی تو آپ نے خود اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ میں اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں۔ تو اب اس کے اس بیان پہ بھی آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اگر کہہ رہے کہ چوری ہو گئی، وہ اگر کہہ رہے ڈاکوؤں نے لوٹ لی، وہ اگر کہہ رہے آگ لگ گئی، تو اب آپ کو اس پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ذمے لوٹانا لازم نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس گواہ ہیں، دلیل ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دلیل پیش کرنا آپ کے ذمے ہوگا، اس کے ذمے دلیل پیش کرنا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ امین ہے۔ امین امانت یعنی قابل ٹرسٹ ہے، قابل اعتماد ہے۔ کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، تو جن کے پاس کمیٹیاں ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ چور لے گیا ہے، فلانا لے گیا، تو آپ بس گئے، ختم، کیونکہ آپ نے امانت کے طور پہ رکھے تھے نا اس کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، معاہدوں کی، اور وعہدہم راعون، ایگریمنٹ کو بھی پورا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جس میں پائی جائیں نا، دو چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے کیریکٹر والا انسان، کردار اچھا ہے، ایک نمبر آدمی ہے۔ اور اسی کیریکٹر کی آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کمی ہے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی، معاہدے توڑنا، بات بیان دے کے مکر جانا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے ماحول بن رہا تھا، ایک تاجر مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ میرے پیسے لوگوں کے پاس پھنس گئے ہیں، جس نے بھی کمٹمنٹ کی تھی فلاں تاریخ کو میں پیسے دے دوں گا، تو وہ جب اس سے فون کرو تو وہ کہتا ہے بھائی جنگ ہو رہی ہے، ابھی کیسے پیسے دے دوں تمہارے۔ یعنی ہر شخص نے اس خوف سے دوسرے کے پیسے روک لیے کہ جنگ کے نتیجے میں کہیں کرائسس میں نہ آ جائیں، دوسرے کو کرائسس میں ڈال رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ فوراً اگلے کے پیسے دے دیں، کہیں اس سامنے والا مصیبت میں نہ آ جائے جنگ کی وجہ سے، لیکن لوگ دوسرے کا پیسہ روک لیتے ہیں، دوسرا کی ایسی کی تیسی ہو جائے، آپ اپنے آپ کو پہلے سیف سائٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مجھے کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں بھی یہی کرتا، جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں میں بھی یہی کرتا، میں بھی کہتا جنگ ہو رہی ہے بھائی تم پیسے مانگ رہے۔ تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ پیسوں کی میں بار بار مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے معاہدے ٹوٹتے پیسوں پہ آ کے ہیں۔ جہاں پیسوں کا معاملہ ہوگا معاہدے ٹوٹیں گے۔ آج ایک صاحب آئے عصر کی نماز کے بعد، کہنے لگے میں نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں
تو میرا اس سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے, دیے ہوئے نہیں, دے رہا ہوں پیسے, ایگریمنٹ یہ ہو رہا ہے, یہ ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی تو مجھے پیسے دے دے, نقصان ہوا تو میرا, نہیں ہوگا نقصان میں ہونے ہی نہیں دوں گا, فائدہ ہوگا تو پروفٹ میں شرکت کر لیں گے. کہہ رہے مفتی صاحب یہ شرعن جائز ہے. میں نے کہا اول تو یہ شرط ہی کا لدم ہے, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے نہیں. جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جتنی پرسنٹیج آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی آپ کو لاس بہرحال برداشت کرنا پڑے گا. اب وہ آیا تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تھا, مشورہ لینے کے لیے نہیں آیا تھا, لیکن میں نے غریبی میں ایک مشورہ بھی پارسل کر دیا. میں نے کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ شرط کالعدم ہے, اس کو لاس برداشت, آپ کو لاس برداشت کرنا پڑے گا. میں نے کہا باقی وہ جو آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ لاس سارا میرے ذمے, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ آپ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ بے خوف ہو کے کریں. اور میں نے کہا جب آپ نے اس کی اس چکنی چپڑی باتوں میں آ کے ادھر پیسے دیے اور سارا لاس اس نے آپ کے ذمے نہ ڈالا تو میرا نام بدل دینا, میں 4 شادیوں پہ بیان چھوڑ دوں گا. اس سے بڑی کوئی قسم ہو سکتی ہے بھائی؟ کتنی لوگوں نے کوششیں کی, مجھے دھمکیاں بدنام کرنے کی, کمنٹس میں نیگیٹو, یہ بندہ شادیوں کے علاوہ کچھ بات نہیں کرتا, یہ وہ. میں نے چھوڑا بیان, نہیں چھوڑا نا, لیکن اس کو میں نے کہا نہیں, یعنی میرا ارادہ تھا کہہ دوں, ابھی خیال آیا مجھے کہ اگر اس نے سارا لاس تیرے ذمے نہ ڈالا, میں نے کہا چند باتیں. نمبر 1, پروفٹ 5 روپے بھی نہیں دے گا. نمبر 2, لاس سارا کا سارا تم پہ ڈالے گا. نمبر 3, لاس کرے گا بھی لازمی. اور جب آپ کہو گے نا کہ آپ نے کہا تھا کہ لاس ہوگا ہی نہیں, میں ایسا کاروبار کر رہا ہوں, تو کہے گا یار میں تو واقعی ایسا کر رہا تھا, لیکن قدرت کے آگے کون جا سکتا ہے, خدا سے کون لڑ سکتا ہے, فطرت سے کون لڑ سکتا ہے. اب ہو گیا. بالکل وہی معاملہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے ابا کے پاس اور ابا سے کہنے لگے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون, اے ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, کھیلے گا, تھوڑا جنگل میں گھومے گا, کھائے گا, پیے گا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کیا کہا, انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. بھائی مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے. تو کہنے لگے ابا یہ بھیڑیا اگر اس کو ہماری موجودگی میں کھا جائے, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم اتنے مضبوط بھائی, لمبے تڑنگے جوان, ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے. یعنی وہ ابا پہ ہی اعتراض کرنے لگے, ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, ہم کس بات کے بھائی ہو گئے پھر. حالانکہ ان کا پورا پروگرام تھا بھیڑیے کو کھلوانے کا, کنویں میں ڈالنے کا. تو اس لیے ڈرامے باز آدمی کے اسٹائل پہ کبھی بھی بولو مت جایا کرو. وہ پیسہ لیتے ہوئے یہی کہیں گے, آپ کہو گے بھائی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا, وہ کہیں گے نقصان, یار تو پاگل سمجھ رہے ہیں ہم کو, یار ہم جدی پشتی بزنس کرتے آ رہے ہیں, ہم اس لیے تیرا پیسہ لے رہے ہیں کہ لاس کریں گے, نقصان کریں گے. ابے کیا باتیں کر رہا ہے, لگتا ہے مفتی طارق مسعود کے بیان سنتا ہے تو بھی. ابے مفتی صاحب سے بولو شادیوں پہ بات کیا کریں, کاروباری باتیں مت کیا کریں. تو مفتی صاحب سے بولو بھائی یہ باتیں کی ٹاپک مفتی صاحب کا نہیں ہے, جیسے قاری خلیل نے بول دیا تھا نا کہ مفتی صاحب سے بولو آپ صرف شادیوں پہ بیان کیا کریں. اس کے بعد سے میں نے قاری خلیل پہ بھی جب سے بیان کرنا شروع کر دیا, قاری خلیل پہ, تو اس کے بعد سے قاری صاحب کیا ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو قاری خلیل صاحب نے جو علمی غلطیاں کی ہیں نا, گڑبڑیں کی ہیں مسائل بیان کرنے میں, قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے, وہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب نہیں گئے تھے اس دفعہ رمضان میں, قاری خلیل صاحب کے سامنے بیٹھے تھے, تو قاری خلیل صاحب نے ٹاپک ہی الحمدللہ چھوڑ دیے وہ. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تو میں نے اس سے بولا, میں نے کہا بھائی دیکھو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا تھا, نحن عصبہ, ہم ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے بھائی کو. پھر شام کو کیسے آئے کہ بھیڑیے نے کھا لیا, اور جھوٹی قمیض بھی لے کر آئے, یعنی قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے کہ بھیڑیے نے کھا لیا. اور پھر کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا, ابا ہم قسمیں اٹھا کے بھی سچ بولے نا, ہمیں پتا ہے آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے.
وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں، ابا آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. تو بھائی جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے. اس لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ دلیل سے بات کرو، جذبات سے متاثر کرنے کی کوشش مت کرو. جذبات جب اچھے ہوتے ہیں جب پہلے دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے، اس کے بعد پھر اس میں جذبات کا تڑکا لگاؤ. دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا، جذبات سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو بیوقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے، عقل مند لوگ اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے اور کبھی بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، جھگڑے جب آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی یک طرفہ بیان سنی، میڈیا پہ کوئی بات سن لی، بالکل فوراً متاثر مت ہو. دیکھو بھائی تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے. رونا پیٹنا، چیخ چیخ کے اپنے ظلم کی داستانیں بیان کرنا، اس سے آپ کا مظلوم ہونا کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ خود ظلم کر کے رو رہے ہو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور روتے ہوئے آئے، حالانکہ خود ڈال کے آئے. تو رونا تو ان کو چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور رو کون رہا تھا؟ یہ رو رہے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہی ہے. جو ظالم ہوتا ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے، وہ رو نہیں رہا ہوتا، ظالم الٹا رو رہا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ تھانے میں تھا، کسی کام سے بہت پہلے جانا ہوا، تو ایک آدمی کے خون ہم خون، کپڑوں پہ خون، یہاں بھی خون، یہاں بھی خون، FIR کٹانے آیا ہوا ہے، مجھے بندوں نے مارا ہے. پولیس والے نے کہا نالائق آدمی نے خود پیٹا ہوگا، کوٹا ہوگا پکڑ کے. خود مارتے ہیں اور پھر اپنے بلیڈ کے نشان سے نا زخم لگا کے آ جاتے ہیں یا خون وون لگا کے آ جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں فلاں نے مارا ہے. تو میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا لاس بالکل بھی نہیں ہوگا، اتنے پیسے مجھے دے دو، تو مجھے اس کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ 100% لاس ہی لاس ہوگا. کیونکہ شریف آدمی ہوتا، کہتا بھائی میں بزنس کے لیے پیسہ لے رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ لاس نہ ہو، لیکن قدرت سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. یہ کہتا تو اس کا مطلب ہے شاید لاس تو پھر بھی کرنا ہی تھا اس نے، لیکن شاید لاس نہ ہوتا. تو کہتا نہیں مفتی صاحب میں 1 سال سے اس کو جانتا ہوں. میں نے کہا جس کو تو 1 سال سے جانتا ہے میں اس کو 30 سال سے جانتا ہوں. حالانکہ میں نہیں جانتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے جھوٹ بولا. بھائی میں 30 سال سے اس ٹائپ کے لوگوں کو جانتا ہوں. تو اس میں یہ والا بھی بندہ داخل ہے جو 1 سال سے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، اس کے بارے میں چانس یہ ہے کہ وہ بڑا گیم کھیلنے والا ہے آپ کے ساتھ، وہ چھوٹا گیم نہیں کھیلنے والا. تو شاید 0.001% لوگ اس میں نیک بھی ہوتے ہیں، 0.001%. تو 0.001% کا رسک لے کے اپنے آپ کو 99.999% مصیبت میں ڈالنا، یہ بے وقوفی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک باریک پل ہو، نیچے آگ جل رہی ہو، اور کوئی کہے آپ اس سے جائیں، 99% چانس یہ کہ آپ اندر گریں گے، 1% چانس ہے کہ آپ نکل جائیں گے. تو پاگل ہو گئے اس پہ سے جانے کی کوشش کرو گے. تو کسی کو پیسے آپ نے دے دیے، نمازی ہو، 4 مہینے لگے ہوئے ہوں، مولانا ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، خلیفہ ہو، جب پیسے لے رہا ہوگا نا بہت اس کا دل مچل رہا ہوگا. لینے کے بعد جب آپ واپس پیسہ لینے کے لیے جائیں گے، اس کو ایسا لگے گا جیسے آپ اس سے قرضہ مانگ رہے ہو، آپ اس سے اس کا پیسہ مانگ رہے ہو. تو کوئی بھی نہیں دیتا. اس لیے بار بار میں آپ کو منع کرتا ہوں بھائی، کسی کو، عورت اپنے شوہر کو پیسہ نہ دے، شوہر اپنی بیوی کو پیسہ نہ دے. بیوی سے پیسہ نکلوانا پھر بھی آسان ہے، وہ آپ کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن بیوی نے جس دن شوہر کو پیسہ دیا، گیا، ختم، کتنا نیک ہو بھول جاؤ، نہیں ملے گا واپس. 0.001% چانس ہے. تو اس میں ایک نمبر لوگ بھی ہیں، 0 کو ہٹا کے 1% کر دیتا ہوں آپ لوگ کی خوشی کی خاطر. 1% لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. یہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے. وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. 1% لوگ ایسے ہیں. عامل میں تو 1% بھی نہیں ہے. جو عملیات فلیتے پلیتے کرتے ہیں نا روحانی، وہ تو 1% بھی ٹھیک نہیں ہے. ان میں تو 2 قسم کے لوگ ہیں، یا تو پورا 2 نمبر ہوگا، یا 2 نمبر نہیں ہے لیکن اوپر سے کھوپڑی اس کی خراب ہو چکی ہوگی، وہ تو 1% بھی نہیں ہے، وہ تو سارے پاگل ہیں. لیکن
معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے میں, معاہدوں کو پورا کرنے میں, امانتوں کو پورا کرنے میں 1% لوگ کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ مقدار اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کو کیا پتا یہ اس 1% میں داخل ہے یا نہیں. تو اس لیے بھائی اس میں 2 چیزیں سیکھنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ پیسہ کبھی بھی کسی کو مت دو, کاروبار کے نام پہ, بزنس کے نام پہ, کچھ بھی نام پہ, خود کرنا ہے کرو. لوگوں نے گاڑیاں خرید کے ڈرائیوروں کو دی ہیں, ٹیکسیاں خرید کے دی ہیں کہ یہ ٹیکسیاں چلائیں گے, یہ رکشے چلائیں گے, نوٹ چھاپ کے دیں گے, اس کے بعد اس میں کام اتنا نکالیں گے کہ تمہارا سارا پیسہ, کبھی رکشے کے پلگ میں کچرا آیا ہوا ہے, کبھی اس کا ٹائر پنچر ہوا ہوا ہے, کبھی رکشا لے جا کے ٹھوک دیا اس نے, اس کی ریپیئرنگ کا خرچہ, کبھی انجن سیز ہو گیا, کبھی یہ ہو گیا. اور پھر یہ تو وہ خرچے جو رکشے کے ہیں, خود رکشے والے کے اپنے خرچے بھی تمہیں اٹھانے پڑیں گے. صاحب میرے پیٹ میں آج درد ہے, ڈاکٹر نے بولا کہ تیرا الٹرا ساؤنڈ ہوگا. صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں تو رکشا چلاتا ہوں. صاحب بولے گا میرا ملازم ہے, اب کیا کروں یار, آپ نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کے پیسے دے دیے. صاحب میری ماں مر گئی ہے, میں تو بالکل ہی گھر میں مسئلے خراب ہو گئے, میرے باپ کا انتقال ہو گیا, باپ کو ٹی بی بتائیے. صاحب آپ سیٹھ آدمی ہو, آپ کے تو 10 رکشے چل رہے ہیں, میرے باپ کے علاج کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو. باپ کے علاج کے لیے پیسے دے, نہیں دو گے تو بےغیرتی کے تانے. صاحب یہ صاحب وہ, آپ کا سارا رکشا گیا تیل لینے کے لیے, سمجھ رہے ہو, ٹیکسیاں, رکشے. تبھی پاکستان میں بزنس چلتا ہی نہیں ہے. پاکستان میں وہی بزنس چلا رہے جو خود کرتے ہیں, یا اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کسی کے رونے دھونے سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے. میرا اپنا اصول کیا ہے, جو مجھ سے مانگ لے دیتا ہی نہیں پیسے, میں اس کو پتہ نہیں مجھے وہ فراڈی لگنا شروع ہو جاتا ہے, حالانکہ بعض مستحق بھی ہوتے ہیں. میرا اپنا اصول ہے, جس دن مانگ لیا جا بے, اب نہیں ملے گا جا. اور جو نہیں مانگ رہا, مجھے لگا مستحق ہے تو خود سے پکڑا دو اس کو. کتنے لوگ آئے, خود سے پکڑا دیا, پھر ان کو خیال ہو مفتی صاحب تو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے, مانگ لیا, میں نے گیا کک آؤٹ, ختم. کیونکہ اب لت پڑ گئی ہے تمہیں, اب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ساری زندگی اب بھکاریوں جیسی زندگی گزارو. تو اس لیے بھائی یہ وجہ کیا ہے, وہ جو ملازم ہے اس میں بھی امانتوں اور معاہدوں کی پاسداری نہیں ہے. اپنا رکشا چلائے گا الگ اسٹائل سے. مجھے کچھ لوگوں نے ڈونیشن کے پیسے دیے کہ غریبوں میں آپ رکشے بانٹ دیں, اپنے کنٹرول میں رکھیں لیکن یہ کمائیں. میں نے کہا نہ, رکشا جب آپ کا ہوگا یا بالفرض میرا ہوگا, چلائے گا یہ غریب, فائدہ پورا اٹھائے گا یہ اس سے, اور رکشے کی ایسی کی تیسی کر دے گا. میں نے کہا زکوٰۃ میں کسی کو دینا ہو, پورا رکشا پکڑا کے ہاتھ صاف کر لو. سمجھ رہے ہو, کوئی غریب مستحق ہے, اس کو رکشا پورا خرید کے دے دو کہ یہ رکشا چلا, بس تو اپنی چیز ہوگی تمیز سے چلائے گا. اور اس کو بول دو کہ اس کا ٹکر لگی, اس کا کچھ بھی مسئلہ ہوا, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جب وہ مایوس ہو جائے گا نا, پھر وہ سمجھے گا اب یہ میری چیز ہے, پھر نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, نہ اس رکشے میں کبھی ہوا نکلے گی, نہ اس کے آئل کا کبھی مسئلہ ہوگا, بڑے آرام سے تمیز سے وہ چلائے گا. اس کا تو میں قائل ہوں کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے, لیکن روزگار میں ہینڈ اوور کر دو, تمہارا ہے, دوبارہ یہاں شکل مت دکھانا. تو اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کریں. یہ جو آج کل تعاون کر رہے ہیں نا, ٹیکسی خرید کے دے دی, وہ واٹ لگائے گا ٹیکسی کی. آپ کو غم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے پیسے نہیں لگے, لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت برا طریقہ ہے. اسی طرح میرے بھائی ایک وصیت یاد رکھو, گھر بناؤ, کرائے پہ کبھی بھی مت دو اس کو. آپ کہو گے مفتی صاحب ہم قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں, یا آپ نے ہمیں کیا واقعہ سنانا شروع کر دیے. دیکھو قرآن کی جب تک موجودہ حالات پہ انطباق نہیں ہوگا, منطبق نہیں ہوں گی وہ آیتیں, اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں, تفسیریں بھی سنتے ہیں, عمل ہمارا زیرو ہے. عمل کیا ہے؟ زیرو. آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ آپ کو لوگ رکشا دیتے ہوئے ڈرے نہیں. اگر آپ رکشا چلاتے ہو, آپ کو ٹیکسی دیتے ہوئے لوگ ڈرے نہیں, آپ کو مکان کرائے پہ دیتے ہوئے لوگ ڈرے نہیں. ان کو یہ امید ہو کہ ہم نے اس کو کرائے پر دیا نا, واپسی میں اس سے اچھی کنڈیشن میں ملے گا, خراب کنڈیشن میں نہیں ملے گا. لیکن ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں. گھر آپ کرائے پہ دے کے تو دیکھو, کرائے دار جو اس کی واٹ لگاتا ہے, ایسی واٹ لگائے گا, ہر وقت روتا رہے گا, نلکا ٹپک رہا ہے, کمبخت اپنے پیسوں سے نلکا نہیں صحیح کر سکتا یار. تو گیٹ کا لاک خراب ہو گیا, وہ ٹھیک نہیں کرے گا. دیواروں کا رنگ, بچے اس کے پینسلیں لے کے, بچوں کو چونا کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے, بچے پورا گھر کھا کے ختم کر دیں گے. اور اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ یار میں اپنے پیسوں سے کلر کروا دوں, نہیں, یہ بھی مالک مکان کرائے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
لوگ سمجھتے ہیں ہم کرائے پہ گھر دے کے پیسہ کماتے ہیں. جتنا آپ کما رہے ہو نا وہ سارا ریپیئرنگ میں لگ جاتا ہے, اور بالفرض اگر کچھ کما بھی لیا تو گھر کی واٹ لگانے کے بعد تھوڑا سا مل گیا تو گھر پہ آپ کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. اس لیے کرائے پہ گھر اگر دینا بھی ہو تو ثواب کی نیت سے دیا کرو کہ میرے کسی کام کا گھر ہے نہیں, چلو میں نے بنا لیا, کسی غریب کے کام آ جائے گا, 25-30,000 40,000 1,00,000 کرایہ دے کے کسی غریب کے کام آ جائے گا, تو اس میں ثواب کی نیت میں دنیا نہیں تو آخرت تو کم از کم مل جائے گی, اس نیت سے ٹھیک ہے. ادروائز کرایوں پہ گھر دینا, لوگوں سے اس طرح کے معاملات کرنا, اس زمانے میں یہ بھی حماقت اور بے وقوفی کی ایک بہترین مثال ہے. ہاں ایسی چیز بنا کے کرائے پہ دو جس کی جتنی مرضی واٹ لگا دے کچھ بھی نہ ہو. ہمارے کچھ جاننے والے رشتے دار آ گئے تھے تو ان کا بچہ بڑا شرارتی تھا, تو میرے کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا, وہ یہ ویڈیو گیم کھیلنا, کہیں سے پہلے زمانے میں سی ڈی وی ڈی کا دور تھا نا, سی ڈی وی ڈی لایا ہوا تھا, اب میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا, اور بچہ بھی سسرائیلی تھا ہمارا, یعنی سسرال والے ویسے تعلق تھا, بہت پرانا ہے, میرے سسرالوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سے سسرال کی بات ہو رہی ہے. ویسے بھی اللہ کا شکر ہے اتنے سارے سسرال ہیں, تو کسی سسرال کی غیبت ہو تو غیبت تھوڑی ہوگی, کس سسرال کہے گا ہماری غیبت کی, ہم کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے تمہاری غیبت کی, دوسرا سسرال ہے وہ. تو اس لیے میرے پاس بہت سارے آپشن ہیں. پڑوسیوں کی غیبت کا بھی آپشن ہے, پڑوسی کہیں گے ہماری غیبت کی, ہم کہیں گے میرے بہت سارے پڑوس ہیں بھائی, سارے مسئلے تم لوگ کے ساتھ ہیں بھائی. تو سسرال کا, ہمارے سسرالیوں کا یعنی اسرائیلی ہوتے ہیں نا, وہ بچہ آیا ہوا تھا, بڑا شرارتی تھا, سالہ سمجھ لو آپ اس کو. اب کیا کر رہا ہے وہ, شور بچا رہا ہے, مجھے کمپیوٹر بیٹھنا ہے, وہ گیم ویم لے کر آیا ہوا تھا. اب جب میرے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے نا وہ, تو گیم میں بٹن دبانے ہوتے ہیں نا, تو دوڑ دوڑ کر کے کی بورڈ پہ مار رہا ہے. جب بٹن دبانا ہوتا ہے ایسے مکے مار رہے ہیں, نہیں بچے جیسے کرتے ہیں, جیسے جیسے مکے مار رہا ہے سسٹم کی. ظاہر ہے تو کی بورڈ کا بیڑا غرق, ماؤس کو بھی ایسے گھسیٹ رہا ہے, اور مجھے لگا کہ میرا سسٹم کی ایسی ہی تیسی. اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, رشتے دار ہے بھائی, بہت پرانا واقعہ, نہیں سمجھیں گے کون سے سسرال کی بات ہو رہی ہے. تو اب میں نے کیا کیا, شروع میں تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار یہ تو میری سسٹم کی واٹ لگا دے گا. اماناتہم وعہدہم راعون, آپ کہہ سکتے ہیں بچہ ہے, ابے وہ تو بچہ ہے لیکن اس کے ساتھ بڑے بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ بیٹا کسی کا سسٹم ہے اپنے گھر میں جا کے شیشہ توڑ دینا, بے شک مانیٹر کا یا ایل ای ڈی کا, کہیں بیٹھے ہوئے ہو یہ کام مت کرو. وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ اپنا نہیں ہے سسٹم. تو پھر کیا ہوا, اب دو مصیبتیں میرے سامنے کہ اگر میں منع کرتا ہوں تعلقات خراب ہوتے ہیں, منع نہیں کرتا تو کمپیوٹر خراب ہوتا ہے. تو پھر ایسی سچویشن میں نے ثواب کی نیت کر لی کہ بھائی رشتے داری جوڑنا کمپیوٹر جوڑنے سے زیادہ ثواب ہے, اور رشتے داری کا توڑنا کمپیوٹر توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو میرے دوست آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, میں نے ان سے کہا, وہ نے کہا یار یہ کیسے کمپیوٹر کا استعمال کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ فرض کر لیا ہے ذہنی طور پر کہ بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک ٹینشن سے بچنے کا طریقہ ہے. جب آپ کو کوئی خوف ہو نا کسی چیز کا کہ یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے, تو آپ بڑے سے بڑا خوف سوچ لیا کرو کہ اینڈ یہ ہوگا, اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. جیسے آپ بیمار ہو, ابھی رپورٹیں آئی نہیں, ڈاکٹر نے کہا کینسر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی آپ ڈر رہے ہو. آپ فرض کر لو کینسر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کینسر ہی ہے, یہ ہو گیا, کیا کریں. اب کینسر میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائیں, اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مر جائیں, یعنی نہ مریں اور مریں دونوں ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتا ہے کینسر ہے چلتا رہے گا 30 سال نکال لے گا, بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں مر جائے گا بھائی تو کوئی علاج نہیں ہے. تو یہ فرض کر لو مر جاؤں گا میں, ختم. کیا فرض کر لو, اپنے آپ کو سمجھاؤ مر جائیں گے نا, 10 دن بعد مر جائیں گے, بس مر گئے یار ختم. قصہ کیا ہے, اس سے وہ ٹینشن سے جان چھوٹتی ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں نہیں ایک گرو اور وہ چیلے ہوا کرتے تھے, سیٹھ گرو اور اس کا چیلا ہوتا تھا نا, وہ ساتھ میں گھومتا تھا. تو گرو کے پاس تھے کچھ پیسے, یہ دونوں جنگل میں جا رہے ہیں. اب گرو بار بار کانپ رہا ہے کہ پیسے چوری نہ ہو جائیں. تو چیلے نے بولا حضور آپ کیوں خوف ہے. انہوں نے کہا بیٹا میری جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, مجھے ڈر ہے ڈاکو نہ چھین لیں. تو جب چیلے نے دیکھا نا کہ گرو کی حالت خراب, ہی ہارٹ اٹیک سے نہ مر جائے کہیں, تو کہا کہ حضور آپ میرے پاس آپ کی اس ٹینشن کا ایک علاج ہے, یہ پیسے نکال کے پھینک دو. صحیح ہے نا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہارٹ اٹیک سے مرو گے نہیں آپ. پیسے آنے جانے والی چیز ہے, صحت سب سے بولو پہلے. اس نے ایسے ہی کیا,
نکال کے پھینکیں, بڑے آرام سے سکون سے زندگی گزار لی. تو پیسہ پھر بعد میں کما لے کاروبار کے ذریعے. تو پیسہ چھننے کا خوف خوب سمجھ لو, یہ پیسہ نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہے. پیسہ نہ ہونے سے صحت خراب نہیں ہوتی. ہم نے غریبوں کو 90-95 سال جیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن پیسہ چھننے کے خوف سے صحت کا بیڑا غرق. اور ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس خوف سے ڈپریشن ہوتی ہے, اس سے شوگر کی بیماری ہوگی, آپ کو ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوں گے, 20 قسم کے مسائل, آپ کی طبیعت میں غصے میں آپ الٹے کام کر رہے ہوگے. جہاں چماٹ نہیں تھا وہاں چماٹ لگا دیا کسی کو, جہاں ڈانٹنا نہیں تھا وہاں ڈانٹ دیا, گھر میں بھی ٹینشن, گھر سے باہر بھی ٹینشن, قتل ہو جاتے ہیں غصے میں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہے لوگوں کی. اور خوش آدمی خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو اس لیے خوف سے اپنے آپ کو نکالنا سب سے زیادہ ضروری ہے. خوف نہیں ہونا چاہیے, خوف صرف ایک آخرت کا بس, اس کے علاوہ کوئی خوف اللہ کو بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. صرف ایک خوف اللہ کو پسند ہے, آخرت کا خوف. باقی خوف اللہ کہتے ہیں تم نے خود پالے ہوئے ہیں. تو میں کیا مثال دے رہا تھا, وہ پھر دائیں بائیں ہو گیا. ہاں, تو کمپیوٹر میں اس نے یہ ڈش ڈش چلا رہا ہے نا ویڈیو گیم میں, جیسے وہ فائر مارنا ہے تو ایسا مار رہا ہے جیسے یہیں سے فائر مار رہا ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ یوں سمجھ لو کہ کمپیوٹر کی اس نے مکہ مار کے اسکرین توڑ دی ہے. زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, مانیٹر تو ہوتا تھا اس زمانے میں, LED نہیں ہوتی تھی, اسکرین توڑ دی ہے. یوں سمجھ لو کہ یہ کیا ٹوٹ گئی ہے, میرا سسٹم خراب ہو گیا اور اتنے ہزار کا میرا نقصان ہو. جب میں نے یہ مائنڈ بنایا اپنا تو مجھے سکون ہو گیا. پھر جب بھی وہ بچہ آتا بیٹھتا کمپیوٹر پہ, مجھے کوئی خرچ نہیں, میں نے کہا کمپیوٹر تو ختم. اس کے جانے پہ میں دیکھتا کہ 2-4 بٹن ٹوٹے کی بورڈ کے, باقی الحمدللہ پورا سسٹم کیا ہے. اتنی خوشی ہوتی دل میں کہ یار ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سسٹم تباہ ہو گیا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, کی بورڈ بھی تھوڑا سا دائیں بائیں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹوٹا, اور اللہ کا بڑا فضل ہے صحیح چل رہا ہے حساب کتاب. تو یہ خوشی محسوس ہوتی تھی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ کرائے پہ لوگوں کو گھر مت دیا کرو, لیکن بعض غریبوں کو بیچاروں کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی میں اس لیے وہ کچھ کہنے والا تھا ان غریبوں کو کہ تم غریب ہو تو گھر کا تو حفاظت کرو نا کم بختو, تاکہ لوگ غریبوں کو گھر دیا کریں کرائے پہ. لوگ کیوں نہیں دیتے, ان کو پتا ہے واٹ لگا دے گا, ایسی کی تیسی کر دے گا گھر کی. تو اس نیت سے دے دیا کرو کہ ثواب ملے گا, اور گھر کی ایسی کی تیسی تو بہرحال ہو کے رہے گی, اور کوئی بات نہیں یار ایک غریب کے کام آ جائے گا. لیکن انسان کو چاہیے, اسی طرح بائک کا دیکھ لو آپ, 20 دفعہ میں نے خود تجربہ کیا ہے, میں بائکوں میں بہت میں نے سفر کیا ہے. آپ سارا دن بائک چلاتے رہو, میں نے بائک اتنی چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. GTO 125 کاواساکی رکھی ہوئی تھی, وہ بھی ہزاروں کلومیٹر چلا دی تھی میں نے, اور ہونڈا 125 بھی, وہ بھی ہزاروں کلومیٹر. 30,000 کلومیٹر تو مجھے میٹر کی ریڈنگ اچھی طرح سے یاد ہے. 30,000 کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, دنیا کے چکر لگ سکتے ہیں 2-3. صرف کراچی کے اندر ہی اتنی چلا لی تھی, کام بہت تھے. جامعہ ہی ہمارا مدرسہ ہی 70 کلومیٹر رائڈ ہو جاتی تھی ڈیلی, 70 کلومیٹر. تو اور بائک کا شوق بھی تھا, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو اس میں ہمارا تجربہ تھا سارا دن چلاتے رہو آپ, کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں کسی دوست کو دی, جیسے ہی وہ بائک لا کے پکڑائے گا, اگلے دن ہم جا رہے ہیں مدرسے, کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آئے گی, پتا چلے گا کہ اس کو کسی نے چلایا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ امانتوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی نے آپ کو بائک دی ہے, وہ خود چلا رہا ہے, کہیں سے نہیں بجتی. جب آپ چلاتے ہو کچھ نہ کچھ آواز آئے گی کہیں سے, پتہ نہیں چین کور سے ٹکرا رہی ہے. اب اس سے جا کے پوچھو یار جب ہم نے بائک دی تھی اس وقت تو چین کور سے نہیں ٹکرا رہی تھی, اب چین جو ہے چین کور سے ٹکرا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو یہاں گیا ہوں, ادھر سے نکلا ادھر سے گیا, آ جاؤں, اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا فرشتوں نے آ کے یہ کام کیا ہے یا جنات نے آ کے یہ کام کیا ہے؟ بھائی تم نے غلط طریقے سے چلائی ہے. مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے, اداروں میں ایسا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے چیزوں کو دیکھ لو آپ, گورنمنٹ کی گاڑیاں جو ملازمین کو ملتی ہیں کیسی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑتے ہیں, ان گاڑیوں کی بیڑا ہی غرق کر دیتے ہیں. دیکھو اپنے واقعات میں شو کے لیے نہیں سناتا, بار بار میں بتاتا ہوں, میں جو نالائق آدمی ہوں, لیکن بعض دفعہ واقعہ سنانا پڑتا ہے, اس کے بغیر موٹیویشن نہیں ملتی.
ہمارا ادارہ ہے نا جامعۃ الرشید، تو جامعہ کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. مجھے کبھی اسلام آباد جانا ہوا کسی کام سے، اسلام آباد جانا ہوا اور کام بھی جامعۃ الرشید کا، تو پھر انہوں نے گاڑی دی کہ ٹھیک ہے آپ بیان کے لیے جا رہے ہو تو جامعہ کی گاڑی لے جاؤ آپ. میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب میں لے کر گیا اس کے لانگ روٹ پہ، جیسے گلگت چلے گئے، بلتستان چلے گئے، لمبے جو پہاڑوں پہ نا، تو گاڑی میں کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہے. تو میرا اپنا معمول یہ ہے کہ گاڑی واپس کرنے کے بعد کچھ پیسے میں مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں، کہ میری وجہ سے اگر گاڑی میرے، ہو سکتا ہے کوئی میں نے گاڑی کا ایسا استعمال کر لیا ہو کہ جس میں میری وجہ سے گاڑی میں کوئی کام نکل آیا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا گاڑی کے چلنے کی وجہ سے کام نکلنا، وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے بھائی ہماری کوتاہی سے کچھ کام نکل گیا ہو، ہمیں پتہ نہ چلا ہو، ہم نے چلانے میں احتیاط نہ کی ہو. تو ہماری کوتاہی سے اگر کوئی کام نکلا ہے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ادارے کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے موقع پہ پھر کچھ پیسے دے کے کہ بھائی ابھی سے اس کا حساب کر لو، آخرت میں ہم پہ پکڑنا. مدرسے میں میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے، جب سے میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں، ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے نا، اس کے گھنٹوں کے نہیں منٹوں کے پیسے بھی کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں جو اساتذہ کی تنخواہوں کا نصاب ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کسی استاذ کے 6 پیریڈ ہیں، 6 پیریڈ پڑھانا ہے انہوں نے، تو حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے. اب جیسے ایک ٹیچر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح 8:30 پہ، تو 5 منٹ تک تو فری ہیں، ظاہر ہے پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. 8:36 پہ اگر کوئی ٹیچر پہنچے تو وہ رجسٹر کے حاضری میں کیا لکھیں گے؟ 6 منٹ تاخیر. تو اس 6 منٹ کی تنخواہ کٹے گی، یعنی پوری تنخواہ کو 30 دنوں پہ یا 31 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا. ایک دن کی تنخواہ آ گئی، پھر اس ایک تنخواہ کو 6 پیریڈ پہ ڈیوائڈ کیا، 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہے، تو 1 گھنٹے کی تنخواہ نکل آئی. اس 1 گھنٹے کی تنخواہ کو 45 منٹ پہ ڈیوائڈ کیا تو 1 منٹ کی سیلری نکل آئی. اس 1 منٹ کی سیلری کو 6 سے ضرب دیا تو 6 منٹ کی سیلری نکل آئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس 6 منٹ کی سیلری ان کی تنخواہوں سے، ان کی سیلری سے وہ پیسے کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں یہ رواج، یہ اصول ہے. تو کبھی 10 منٹ تاخیر ہو گئی 10 منٹ کے پیسے کٹیں گے، 20 منٹ تاخیر ہوئی تو 20 منٹ کے پیسے، 2 دن ناغا ہو گیا تو 2 دن کے پیسے. یہ وہاں سسٹم ہے. میرا ہمیشہ سے الحمدللہ یہ معمول رہا ہے کہ میں اپنے تنخواہ، جب مجھے سیلری جامعۃ الرشید سے وظیفہ جو ملتا ہے تو میں اس میں کچھ رقم عطیے کے نام پہ مدرسے میں جمع کراتا ہوں. یہ حاضری لگانے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جتنا ہمارے ذمے پڑھانا ہو اس پڑھائی میں ہم نے، اس امانت میں ہم نے خیانت کی ہو، تو اپنے جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، اس کو آپ اس خیانت سے پاک کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عام طور پر اداروں میں ہوتا کیا ہے؟ اداروں میں ہوتا یہ کہ جتنا ٹائم آپ نے نہیں لگایا نا، اس کے بھی آپ چاہ رہے ہوتے ہو پیسے ملے مجھے. لیکن میرے بھائی تھوڑا سا آخرت کا خوف اگر آپ میں ہے نا، تو آپ کہو گے میرا پیسہ کسی کے ذمے ہو یہ قابل برداشت ہے. کسی کا پیسہ میرے ذمے ہو اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ اضافی پیسے تمہارے بنتے نہیں تھے، یہ ٹائم تم نے مدرسے میں گزارا نہیں ہے، تو تم کس بیس پہ یہ پیسے لے رہے ہو، یہ زیادہ خطرناک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ سوچ پیدا کریں. دوسرا آپ کے پیسے کھا جائے اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. آپ کے ذمے پیسے ہوئے نا، الٹے لٹکو گے آپ، الٹے لٹکو گے آپ. اتنا زیادہ شریعت میں اس کا ہے کہ، اور مدرسے ہو گئے یا ادارے ہو گئے، ان کے اموال تو لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں، قومی ملکیت ہوتے ہیں. ان میں ڈنڈی مارنا تو زیادہ بڑا جرم ہے. آپ گاڑی استعمال کر رہے ہو، پیٹرول آپ حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو، اس کا اداروں کی گاڑیوں کو دیکھ لو آپ، اداروں کے معاملات کو دیکھ لو آپ. تو جہاں آپ جاب کرتے ہو کوشش کیا کرو اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس میں عطیے کے طور پہ دے دو، تاکہ آپ نے جو امانت میں کبھی خیانت کی ہوگی، ہر انسان سے ہو جاتی ہے. اسکول ٹیچر پڑھاتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، کیا ہر ٹیچر پوری ایمانداری سے پڑھا رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. تو ٹیچر کو چاہیے کچھ پیسے وہ اسکول میں کسی بھی طریقے سے ریٹرن کر دے، تاکہ اسکول کے پروفٹ میں وہ پیسے کسی بھی، وہ خود سوچے کیسے کرنا ہے. کچھ نہیں ہوتا تو پھر صدقہ کر دے وہ. تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کہتے ہیں امانتوں اور معاہدوں کا میں جو پاس نہیں رکھتے نا، ان بہت سخت سزا ہے اس کے اوپر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثیں ہیں، جنازہ آتا آپ پوچھتے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ کہتے کہ قرضہ نہیں ہے، جنازہ پڑھا دیتے آپ. جب صحابہ کہتے قرضہ ہے تو آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے، کہتے کوئی اس کی ضمانت لے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا تو میں جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ نہیں. تو بہت اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ خیانت نہ کریں، کسی کے مال میں خیانت، کسی کی امانت میں خیانت. اسی طرح میرے بھائی میاں بیوی کے معاملات میں بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے مال کا محافظ قرار دیا ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ بھی شوہر کا مال بے رحم کی طرح لوٹتی ہیں، مال بے رحم کی طرح. میں نے بتایا تھا نا، ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ میں اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی تھی، شادی کو 20-30 سال ہو گئے تو اتنے پیسے کہ میں نے پراپرٹی خرید لی ہے. ماشاءاللہ 20-30 سال میں پینٹ سے پیسے نکالتے اتنا مال جمع ہو گیا ہے، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا خرید لیا ہے، پوری پراپرٹی. ماشاءاللہ بہرحال اللہ کا خوف تھا جو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا. تو آپ کو یہ اطمینان. اسی طرح بچوں کو بھی عادت ڈالو کہ چوری نہ کریں، بچوں کو عادت ڈالو. بچپن میں ذرا 5 روپے بھی بچہ اٹھا لینا کہیں سے، سختی کرو اس کے اوپر کہ یہ پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے، آپ نے ہاتھ کیوں لگایا اس کو. آپ کہتے ہو 5 روپے اٹھا لیے، 10 روپے اٹھا لیے، کیا جا رہا ہے؟ نا 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 نا. جب ڈنڈی جو مارتا ہے نا، جو 10 روپے کی مارتا ہے 10 کروڑ کی بھی وہ مارتا ہے. اور جو 10 کروڑ میں خیانت نہیں کرتا وہ 10 روپے میں بھی نہیں کرتا، جو 10 روپے میں نہیں کرتا وہ 10 کروڑ میں بھی نہیں کرتا. دیکھو جو مسجد سے چپل چوری کرتا ہے، اس نے چپل اس لیے چوری کی ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئی چپل ہے. اگر وہاں گولڈ کے بلاک پڑے ہوئے ہوتے تو وہ چپل اٹھاتا یا سونا اٹھاتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ سونا اٹھاتا. تبھی اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار، 15-20 ہزار روپے چوری کی ہاتھ کاٹ دو. بھائی 15-20 جو چوری کرتا ہے وہ 15 کروڑ بھی کرے گا، 15 ارب بھی کرے گا. چوری ہونے میں دونوں برابر ہیں. ہاں یہ ہے کہ زیادہ کہ میں سوسائٹی میں برا اثر پڑے گا، کم چوری میں کم اثر پڑے گا، لیکن چور کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تو جس کی چوری ہو رہی ہے اس کے مسائل ہیں کہ زیادہ پیسے چوری ہو یا کم پیسے. چور کو تو جہاں موقع ملے گا وہ ہاتھ صاف کرے گا. تو بچوں کو 5 روپے دائیں بائیں کر دیے، 10 روپے دائیں بائیں کر دیے، نا نا نا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بچوں کو پیسے دیے جاؤ، یہ چیز لے آؤ، یہ لے آؤ، پھر ان سے حساب نہیں لیتے. بچے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، جب ان کو سمجھایا جائے بچوں کو ڈنڈی مت مار رہے تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بچوں کو ابھی سے یہ نیچ ذہن کا ہم نہیں بنا رہے. نا نا نا، بچوں کو ابھی سے معاملات کا صاف بناؤ. آپ ان کو ویسے پیسے دے دو، بھائی حساب ہمیں کلیئر چاہیے بیٹا، حساب میں 2 نمبری نہیں کرنی ہے. مائیں بیچتی ہے نا، جاؤ بیٹا یہ 1000 کا نوٹ لو، درجن انڈے لے آؤ. اب وہ 1000 کا نوٹ لے کر گیا ہے، درجن انڈے لے آیا، پیسے پکڑا رہا ہے. ماں کو چاہیے ایک دفعہ گن لے کہ ڈنڈی تو نہیں ماری اس نے پیسوں میں. اگر گڑبڑ کی ہے تو اس کو سمجھا دو، بیٹا ایسے نہیں کرتے، تمہیں کچھ چاہیے ہمیں بتاؤ، ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو کنجوسی نہ کریں بچوں کے معاملے میں، خرچ کریں ان کے اوپر. ہمیں بتاؤ، دائیں بائیں سے پیسے مت اٹھاؤ. بہت بڑا مسئلہ. ایک دفعہ بچپن میں چوری کی عادت پڑ گئی نا، گیا کام سے. وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی چوری کرے گا. دوسری بات کیا ہے، یہ جو معاہدوں کی پابندی ہے، یا کرائے پہ آپ نے گھر لیا، واٹ نہیں لگائی گھر کی، کسی کی بائک لی، واٹ نہیں لگائی بائک کی، کسی سے پیسے لیے آپ نے کاروبار کے نام پہ اور پورا حساب کر کے اس کو دے دیے. پہلے آپ نے یہ سوچا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ میں پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، آپ نے اس سے 1 کروڑ روپے لیا کہ بزنس میں لگاؤں گا، پھر آپ کو فکر ہے کہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے. ہر وقت اپنا تو کچھ بھی نہیں لگا نا آپ کا، تو ہر وقت یار میرا پیسہ ہوتا ضائع ہو جاتا، پرواہ نہیں ہے، دوسرے کا پیسہ میں ضائع نہیں کر سکتا. یہ سوچ آپ کی پیدا ہو گئی اور آنکھ کھل گئی. پھر استغفر اللہ، یعنی خواب میں ہی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ اتنے نیک بن گئے کہ آپ کا دوسرے کا 1 کروڑ روپے لیا ہوا ہے تو میں نے واپس لوٹانا ہے، اور جیسے ہی پروفٹ ہوا یار فلاں کو پہلے میں دے دوں. اچھا 1-2 نمبری لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں سامنے. ادھر سے 1 کروڑ روپے لیا جمشید سے، غفار بھائی نے جمشید سے لیا کتنا بولو 1 کروڑ. یہ بہت 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ خوب سمجھ لو، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے. پھر طے یہ ہوا تھا کہ جو پروفٹ ہوگا 50% آپ کا، 50% میرا. جب پروفٹ ہوا تو جمشید کو بتائے بغیر وہ پروفٹ بھی انویسٹمنٹ
انویسٹ کر دیا لالچ کر کے, ابے سال کے آخر میں کر لیں گے, ابھی دبا کے کمانے میں لگاؤ. اور جمشید پوچھے گا کہاں گئے؟ جمشید تمہارے فائدے کے لیے نا, جو مجھے پروفٹ ہوا تھا وہ میں نے کہاں کر دیا, وہ میں نے مزید اس سے مال خرید لیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ لالچ بھی لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں. پھر پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے. اصل میں کہنے کو تو یہ شیطان آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ میں نے انویسٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرپرائز دوں گا, سرپرائز. وہ کہے گا سال کے بعد اتنا کیسے؟ تو آپ کہو گے اصل میں تیرے بھائی تجھے بتا دیتا نا, تو کرنے نہیں دیتا. میں نے تجھے بتائے بغیر جو پروفٹ ہو رہا تھا وہ مزید میں انویسٹ کرتا چلا گیا ہوں, تاکہ جب سال کے اینڈ میں تجھے ملے نا تو تو بولے یار بزنس اس کو بولتے ہیں. کیونکہ 1 کروڑ پہ ظاہر ہے کم ہوگا, 1.5 کروڑ پہ زیادہ ہوگا. تو سارا میں نے ادھر ہی لگا تھا کہ کاروبار اسٹیبل ہو, کاروبار کی ایسی کی تیسی. آپ کا جو اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے 1 کروڑ دیے تو 1 روپے بھی آپ اضافی اس کی پرمیشن کے بغیر, اس کو بتائے بغیر آپ کاروبار میں مزید انویسٹ بولو نہیں کر سکتے. زیادہ فنڈر بننے کی آپ کو ضرورت, یہ ساری فنڈر گیری ہے. باہر ملکوں میں کوئی ایک فنڈر گیری نہیں ہے, گورے کے ساتھ نہیں کر سکتے. وہ چماٹ مارے گا رکھ کے, بولے تو میرا باپ ہے یہ میرے کو مشورے دے رہا ہے. 1 کروڑ جب دیے تھے کمپنی کو یا کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے, تو 1 کروڑ کا جو پروفٹ ہوگا مجھے اس کے حساب دے. یہ 2 نمبریاں وہاں نہیں ہوتی ہیں, ساری یہاں ہوتی ہیں. یہاں آ جائے گا ایکچولی اصل میں جو مجھے پروفٹ ہو رہا تھا نا, میں چاہ رہا تھا اب تیرا کاروبار حالات آج کا خراب ہے, مجھے ایکسپیرینس ہے, تو میں چاہ رہا تھا میں تجھے اسی وقت پروفٹ دینا شروع کر دوں. تو بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو میں نے کہا تیرا جو پروفٹ آتا رہا وہ بھی میں لگاتا رہا, تاکہ کاروبار کیا ہو, وہ مضبوط ہو جائے. ورنہ یہ جو ابھی تھوڑا سا فائدہ ہم دونوں کھا لیتے, ایسے گولے گنڈے آ جاتے, کیا خیال ہے 2-4 گٹکے آ جاتے, یہ پروفٹ نہیں تھا. اس لیے تیرے بھائی نے بولا یار مجھے شرم آ رہی تھی اتنا تھوڑا سا پروفٹ دیتے ہوئے, میں نے وہ بھی کاروبار میں لگا دیا. اس کے بعد وہ ڈبو دیتا ہے ساری رقمیں. ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ جس نے 1 کروڑ روپے دیے تھے نا, وہ آیا کہ 10 سال سے میرے پاس آتے ہیں یہ کیس. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ وہی چیزیں جو سوسائٹی میں ہو رہی. اور یہ داڑیوں والے کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں جو نیک ہیں, حاجی, ڈرگس, جتنے بڑے بڑے اسمگلر مجھے ملے ہیں نا, حاجی فلان, حاجی فلان, حاجی فلان. اسمگلر بھی نشے کے, چاول کے اسمگلر کی بات نہیں کر رہا, ڈرگس کے اسمگلر. ایسے ماشاء اللہ سر نورانی چہرہ ان کا, کاٹن کلف سفید. تو ایک اسمگلر ملا نا, میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کہا کہ یار میں تو نشے وہ جو ڈرگس وغیرہ ہے, چرس وغیرہ, اس کا اسمگلر ہوں. تو کہہ رہے دنیا میں انڈیا پاکستان میں اتنے بڑے بڑے اسمگلر. میں نے کہا نام بتاؤ. کہہ رہے حاجی فلان, پھر حاجی فلان. میں نام تو نہیں بتاؤں گا نا, وہ پھر میرے کو اٹھوا لیں گے. حاجی, ابے میں نے کہا کوئی ایک عمرے والا دکھا دے, سارے حاجی یار, حاجی سے کم کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ آپ اس کو پروفٹ تھوڑا ہے دیتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. شرم نہیں آ رہی ہوتی, آپ کے دل میں لالچ ہوتی ہے کہ یار ابھی کاروبار چلنا شروع ہوا ہے, ابھی بلا کے پکڑا دیا تو کیا ہوگا. اس کی پرمیشن کے بغیر لگاتے رہو. اپنے تھوڑی لگ رہے ہیں, اس کے لگ رہے ہیں نا, لگا دو. 2-4 سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یار, تباہ ہو گیا, ہائے ہائے برباد ہو گیا. ابھی ایک کیس میرے پاس ایسے ہی چل رہا ہے. میں نے کہا بھائی جس نے کام کیا ہے نا, پیسے لیے, میں نے کہا سارا تیرے ذمے ہے. کہہ رہے میرے ذمے کیوں ہے, میں نے تو وہ پیسہ بزنس میں لگایا. میں نے کہا آپ نے اس کی پرمیشن کے بغیر لگایا کیوں؟ کہہ رہے میں نے اس کے فائدے کے لیے لگایا. میں نے کہا تو اس کا باپ ہے جو اس کا اتنی سوچ رہا ہے؟ پھر میرا اسٹائل یہی ہوتا ہے, تو اس کا ماموں ہے جو اپنے بھانجے کی فکر میں اتنی فکر کر رہا ہے. اس کی 5 روپے بھی فائدہ ہوا تھا, آپ کو فون کر کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ اتنا فائدہ ہوا ہے, اتنا پروفٹ ہوا ہے, بتاؤ چاہیے یا مزید آگے لگا دوں. وہ پرمیشن دیتا لگا دو تو لگا دیتے, بے وقوف ہوتا تو کہہ دیتا لگا دو, عقل مند ہوتا تو کہتا یار مل رہے ہیں لے لو, ورنہ بعد میں یہ بھی نہیں ملیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بزنس کر رہے تھے, ان کا بھی 1.5 کروڑ 2 کروڑ. جب میں یہاں آیا نا تو میں نے ان کو سمجھایا یہ نہ کریں آپ کام, لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہ کریں. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, جب پٹو گے تو پھر آؤ گے روتے ہوئے. یہی ہوا, کاروبار میں لگائے, اس کے بعد وہ بندہ شارٹ. جب شارٹ ہوا ہے نا وہ بندہ,
تو شارٹ ہو کے فون کر رہا ہے, کل مل جائیں گے, پرسوں مل جائیں گے, ترسوں مل جائیں گے, درسوں مل جائیں گے, اڑسوں مل جائیں گے. میں نے کہا یہ آپ کو تھکا رہا ہے. یہ واقعہ تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, آپ کو تھکا رہا ہے. ان کی دیکھو جو پیسے لے کے کھاتے ہیں نا, ان کا کھانے کا طریقہ ایسا نہ ہو آپ یہ طریقہ سیکھ لیں. کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں میں منگل کو پیسے دے دوں گا. آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہو کہ یار چلو منگل تک میں انتظار کر لوں, کوئی اتنی بات نہیں ہے, 1 سال انتظار کیا تو منگل بھی. منگل کو وہ کہے گا کہ میں نے یہ والا منگل نہیں اگلا منگل بولا تھا. اب 1 ہفتہ گزر گیا نا, پہلے ہی اگر اگلا منگل بولتا آپ ٹینشن میں آتے. تو وہ کہے گا اگلا منگل بولا تھا میں نے. اچھا چلو یہ آدمی 1 ہفتہ اور, پھر وہ کہتا ہے اصل میں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جس سے میں نے لینے تھے وہ اس کو تھوڑا سا کہیں دیر ہو گئی, ٹریفک میں پھنس گیا تھا تو وہ واپس چلا گیا. اس نے بولا ہفتے کو آ جانا. یہ جو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں نا, ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اگلا منگل کہہ رہا ہے آپ اس کی باتوں میں مت آؤ. اگر آپ کے پاس کوئی غنڈے بدماش ہیں, کوئی پولیس والوں سے رابطہ ہے, ابھی چھاپا پڑوا کے اس بندے کو اٹھا کے الٹا لٹکا کے دونوں تشریفوں پہ جس ٹائپ کے نشانات بنانا چاہو وہ آپ جانو, پولیس والے جانے. ٹوٹل 2 تشریفیں ہیں آپ کے پاس, اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. جو ہوگا انہی تشریفوں سے ہی کام لے سکتے ہو آپ, یعنی چترول لگا کے. بہت ساری تشریفیں ہوتی ہیں, آپ کہتے ہیں چلو یار یہ 2 تشریفیں بھاگ گئی تو جو اور بھی تو ہے نا اسپیئر میں, یہ 2 ہی ٹوٹل تشریفیں ہیں. کیونکہ تشریف کے علاوہ کہیں اور لگاؤ گے تو ہڈی بڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, الٹا آپ پہ کیس بن جائے گا. اس لیے میں تشریفوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پیسے نکلوانے کے لیے تشریفوں پہ چترول لگانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن بھائی اور کہاں مارو گے, گھٹنا توڑو گے کیا, اس کا سر پھوڑو گے, نشان پڑ جائے گا. اس لیے جو ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں نا, جب وہ پکڑتے ہیں دہشت گردوں کو تو وہ بھی فوکس تشریف کو کرتے ہیں. فوکس کس کو کرتے ہیں, کیونکہ اس پہ پتہ ہی نہیں چلتا. اور اگر نشان پڑ بھی جائے دکھائے گا کس کو, کیا کیس کرے گا کورٹ میں جا کے کہ مجھے اتنا مارا ہے میری تشریف پہ نشان. جج کہے گا دکھا بھائی, جج صاحب کچھ اور دیکھ لو. اس لیے جتنے دہشت گرد ہوتے ہیں, پولیس والے ہوتے ہیں, یا یہ جو پولیس والوں کی انٹیلیجنس ہے, CIA والے ہوتے ہیں, ISI والے ہوتے ہیں, یہ سب فوکس کس کو کرتے ہیں, تشریف کو. اس لیے تشریف پہ گوشت رکھا کرو چڑھا کے, اللہ نہ کرے کبھی مسئلہ ہو جاتا ہے. جو بولی ہڈیاں پسلیاں ہوتی ہیں نا, وہ پھر بہت ان کو بہت وہ بیٹھ نہیں سکتے پھر. خیر, تو میں نے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا اگلا منگل, یہ نہیں دے گا. یہ ڈیلے کرتے 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 کیا کرے گا, آپ کو تھکائے گا. انسان ہے, ایک حد تک برداشت ہوتا ہے, تھک جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ اس غم کے عادی بھی ہوتے چلے جا رہے ہو. آپ کو جب غم ہوا کہ 1 کروڑ میرے ڈوب گئے, ایک دم ڈپریشن میں آنے لگے نا, مرنے لگے آپ, اس نے تسلی دے دی بدھ تک دے دوں گا. تھوڑی سی ڈپریشن کیا ہو گئی, کیونکہ اس ڈپریشن میں خطرہ تھا کہ آپ اس کی دونوں تشریفیں, ایسا نہ وہ تشریفوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا. تو آپ کیا کرتے ہو, اس کو جو 2 نمبر آدمی ہے وہ آپ کی ڈپریشن کو کم کرے گا, جی منگل کو دوں گا, پھر تھوڑا کم کرے گا, ہوتے 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 آپ کی ڈپریشن کہ آپ عادی بھی ہو رہے ہو اور ڈپریشن آہستہ آہستہ کم بھی ہو رہی. اس کے بعد آپ تھک جاتے ہو, بولتے ہو یار میرے پاس دنیا میں اس کے علاوہ بھی غم ہے. اس کے بعد ایک دن اطلاع آتی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے جا چکا ہے, اور پھر وہ آئے گا ملک میں, آپ کے سامنے گھوم رہا ہوگا, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا, کیونکہ آپ اتنا تھک چکے ہوتے. ان کی عادت ہوتی ہے تھکانے کی. تو یہ سب ناجائز کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. بھائی آپ لوگ بیان سنتے ہو, میں اس لیے نہیں آپ کو جنرل نالج کے لیے یہ واقعات نہیں بتا رہا, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کسی کے ساتھ ایسا مت کرو, آپ مت کرو, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. کمال ہو گئے کتنا دوسروں کے پیسوں پہ پیسہ, بھائی الٹے لٹکے ہوئے ہو گئے. نبی جنازہ نہیں پڑھا رہے جو رحمت للعالمین ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو قرضہ لے کے کھا گئے, اور جو 2 نمبر ہی کر کے کھا گئے وہ تو اور زیادہ. شہید کا گناہ معاف نہیں ہوتا, شہید کا جو پیسے لے کے شہید ہو جائے, کسی سے پیسے لیے اور میدان جنگ میں جا کے شہید ہو گئے, وہ بھائی تو اللہ کہے گا اس کا کیا قصور ہے, جس سے پیسے لیے وہ تو واپس کرتے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں, جانی دشمن ہے مکہ والے, قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے, اور آپ امانتیں سیدنا علی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ ان کی امانتیں ان کو سپرد کر دینا. آج کسی میں اتنا ظرف ہے,
کوئی جانی دشمن ہو تو آپ تو کہتے ہیں اس کا تو پیسہ میرے لیے حلال ہے، لے کے بھاگو. بھائی دشمنی اپنی جگہ، مالی لین دین اپنی جگہ. حضرت علی کے حوالے کی ہیں آپ نے امانتیں. بھائی یہ لوگوں کی امانتیں، میں اگر مدینہ چلا گیا تو میرے لیے کیسے میں امانتیں واپس کروں گا؟ تو امانتیں ہیں یہ دے دینا. تو یہ سارے 2 نمبر طریقے ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں. تو ایک اور 2 نمبر طریقہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی بہت ہو رہا ہے ہماری مارکیٹ سوسائٹی میں نا. وہ پیسہ کمانے کا 2 نمبر طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ بندہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا آپ 10-15 لاکھ روپے دے دیں، میرا چلتا ہوا بزنس ہے، میں الحمدللہ یہ اتنا پروفٹ الحمدللہ میں کماتا ہوں اور میں آپ کو ہر مہینے اتنے دوں گا. پھر ہر مہینے آپ کو لا کے 10,000 20,000 50,000 60,000 دینا شروع کر دے گا. کہاں سے دے رہا ہے وہ؟ کسی اور سے بھی اس نے اتنے پیسے لیے ہوئے. آپ کے پیسوں سے اس کو دے رہا ہے، اس کے پیسوں سے آپ کو دے رہا ہے، ان دونوں کے پیسوں سے جمشید کو دے رہا ہے، جمشید سے پیسے لے کے غفار کو دے رہا ہے، غفار سے پیسے لے کے ستار کو دے رہا ہے، یہاں سے ادھر سے گھما رہا ہے، ادھر سے ادھر سے گھما رہا ہے. بزنس کیا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کوئی دودھ کی دکان والے سے معاہدہ کیا ہوا ہو کہ جب کوئی آئے نا بولنا یہ میرا بزنس ہے. اتنے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں اور یہ بھی نمازیوں کے آئے ہیں. بے نمازیوں کے ساتھ تو ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں، سارے نیک لوگوں کے واقعات ہیں یہ. اس کے بعد آپ بے وقوف، آپ کہتے ہو ماشاء اللہ 50-60 ہزار دے رہے، تو آپ نے اور بھی دوستوں سے پیسے لے لے کے ملا دیے اس کے ساتھ. ایک دن آتا ہے کہ وہ پیسے دینا بند. جب اس کے پاس کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں وہ اپنا سیو کر رہا ہے. اس نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید لیا، اس نے یہ لے لیا، اس نے وہ لے لیا. اس کے بعد آپ آتے ہو کہتے ہیں ابے یار اصل میں آپ کی پیمنٹ وہ اس دفعہ پروفٹ تھوڑا لیٹ آئے گا. وہ پھر جب پروفٹ نہیں آ رہا ہوتا آپ کہتے ہو میں بزنس ختم کر رہا ہوں میرا پیسہ دے. کہتے یار اصل میں وہ جمشید کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، وہ دے دے گا تو میں آپ کو دے دوں گا. آپ کہتے ہو مجھے جمشید سے ملا دے. کہہ رہے یار جمشید نے ٹائم دیا 1 ہفتے کا، میں جمشید سے کیسے ملا دوں؟ پھر جمشید کو ٹوپی کرا دی وسیم کی، وسیم کو ٹوپی کرا دی غفار کی. جب یہ کیس آتا ہے میں کہتا ہوں کیا ہو گیا بھائی؟ فینش، ٹھیک ہے. پھر میں تشریفوں کا مشورہ دیتا ہوں کہ اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو پکڑو، پولیس والوں سے رابطہ کر کے فوکس صرف تشریفوں کو کرو. اس کی کس کو فوکس کرو؟ تشریفوں. یہ 2 تشریفیں ہیں، ویٹ 4 کے برابر ہونا چاہیے ان کا. اتنا سجاؤ ان کو اور بول ابھی تو نکالے گا پیسے. لوگ کہتے ہیں یہ تو کہہ رہے میرے پاس ہے نہیں. او بھائی اتنا بڑا گیم اس لیے تھوڑی کھیلا تھا اس نے کہ پیسے ہیں نہیں ہیں، بتا نہیں رہا. جب چترول لگتے ہیں اچھے بھی پیسے نکالتے ہیں. بولو بھائی تو پلاٹ تو نے خریدا ہے، کوئی پراپرٹی خریدی ہے، اس کے کاغذات دے. یاد رکھو ان لوگوں کے ساتھ کبھی شرافت کا معاملہ مت کیا کرو. یہاں لوگ آ کے نرم ہو جاتے ہیں. ایکچولی دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ تو محبت کا درس دیتا ہے. ایسے بدماشوں کے ساتھ اسلام محبت کا درس نہیں دیتا. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. اللہ سے زیادہ کوئی رحم دل ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر بھی اللہ نے حکم دیا چور کا ہاتھ کاٹو. کسی جرم پہ اتنی سخت سزا نہیں ہے ہاتھ کاٹنے کی. زانی کو بھی 100 کوڑے لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا، لیکن ان میرڈ ہو تو زنا پہ 100 کوڑے ماریں گے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. چور کو ہے ہاتھ کاٹو، ساری زندگی کے لیے ایک علامت ہے کہ اس نے چوری کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ چوری زیادہ بڑا جرم ہے اسلام میں. دیکھو اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے نا لوگوں کے. کیا خیال ہے؟ جو اللہ کی عادت ہے. اب کسی نے زنا کیا 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا، تو 4 گواہ تو جب ہی ہوں گے جب ایسے طریقے سے گناہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو اطلاع ہو. ورنہ کوئی چھپ کے گناہ کرے تو بہت بڑا جرم ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو، چھپاؤ اس کو. چوری 2 گواہوں سے ثابت ہو گئی نا تو اللہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے بعد ساری زندگی کے لیے اس کے چہرے پہ ایک کالک آ گئی ہے. جب بھی لوگ پوچھیں گے بھائی آپ کا ہاتھ ایکسیڈنٹ میں کٹا ہے، تو وہ کتنا جھوٹ بولے گا. ایک سوال تو ہوگا، اگر وہ جھوٹ بولتا بھی ہے تو ڈاؤٹ تو ہوگا یار ہو سکتا ہے چوری کے جرم میں ہاتھ کٹا ہو، کیونکہ دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے اور کٹا ہوا بھی بالکل طریقے سے. ایکسیڈنٹ میں ہوتا تو اتنے طریقے سے تھوڑی ہوتا. ساری زندگی کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ پتہ چل جائے کہ یہ چور تھا. ٹھیک ہے وہ توبہ کرے گا، معاف ہو جائے گی آخرت میں. دنیا میں تو ایک کالک لگ گئی نا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال ناحق کھا لینا اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے. ہمارے ایک دوست تھے بڑے لبرل ٹائپ کے تھے،
وہ کہتے تھے یار میری سمجھ میں نہیں آتا چوری پہ اسلام نے اتنی وحشیانہ سی، معاذ اللہ وہ وحشیانہ کہہ رہے تھے کہ سزا کیوں رکھی، ہاتھ کاٹ دو یار، کچھ بھی ہوتا کوڑے لگا دیتے، جیل بھیج دیتے، ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں ہے؟ پھر ایک دن کہتے ہیں یار میرے دل میں خود ہی ایک اس کا جواب آ گیا ہے کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام مالی معاملات میں بہت سینسٹیو ہے. سمجھ رہے ہو اسلام کیا ہے؟ بہت سینسٹیو ہے. لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اسلام میں لچک نہیں ہے. تو آپ منفی ذہن سے سوچو گے اسلام کے بارے میں تو آپ کو اسلام کا یہ حکم نیگیٹو لگے گا کہ یار ایک انسان کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. لیکن پازیٹیو وے میں سوچو گے تو آپ کہو گے اسلام کو لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال ہے کہ چور کے لیے اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اتنی بڑی سزا دی ہے. تو یہ اسلام کی جرم کے خلاف نفرت ہے. جرم کے خلاف کیا ہے؟ نفرت ہے. تو یہ غیرت ہے اسلام کی، نفرت ہے جرم کے خلاف. تو اس لیے بھائی والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کہتے ہیں ایمان والے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. امانتوں میں خیانت کی ایک اور مثال دوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کوئی مالی لین دین ہو نا، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن گزر جائیں اور لکھی ہوئی وصیت نہ ہو، لکھی ہوئی وصیت نہ ہو. آپ مر گئے، کسی کو کیا پتا چلے گا یہ آپ کے لاکر میں کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کس کے کتنے پیسے دینے ہیں. ہمارے جاننے والوں میں ایک واقعہ ہوا، 1.5 کروڑ کا انہوں نے پلاٹ خریدا یا پراپرٹی خریدی، مجھے یاد نہیں. جس دن خریدی ہے نا اس دن کیا ہوا ہے کہ بیچی، خریدی نہیں بیچی، 1.5 کروڑ روپے کا کوئی پراپرٹی بیچی ہے. کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ بھائی کل پیسے لے لوں گا، میں کل پیسے لے لوں گا. بھائی کل تو آپ پیسے لے لو گے، آپ کو یقین ہے میں کل تک زندہ رہوں گا؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ مر گئے، آپ کے وارثوں کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو آپ کے بچوں میں وراثت جانی تھی. لیکن ایسے موقع پہ جب لوگوں کو کہو کہ یار اس کو لکھ لو، کوئی واٹس ایپ پہ ہی چھوٹا سی ایک ریکارڈ رکھ لو، لوگ کہتے ہیں میں مر تھوڑی رہا ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں. اللہ کی قدرت، رات کو ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال. اگلے دن ان کے بچے گئے ہیں کہ جی ہمارے 2-4 دن کے بعد یا جو 3-4 دن گزرنے کے بعد جب ہم ہلکا ہوا ہے، ہمارے ابو نے یہ پراپرٹی بیچی تھی، آپ کو نام تو کر دی نا، ڈاکومنٹ تو دے دیے، تو اس کے پیسے آپ نے کل وعدہ کیا تھا. اس نے کہا کون ابو، کیا وعدہ، پی گئے. اب اولاد پہ، بیوہ پہ کیا گزرے گی یار؟ اتنی ہمارے جو سارے باپ کی ساری زندگی کی محنت تھی، وہ تھوڑی سی غلطی سے کیا ہو گئی؟ برباد. تھوڑی سی غلطی سے ضائع ہو گئی. تو نہ اپنے بچوں کو آگ میں ڈالو، لڑائیوں میں ڈالو. ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، کاروبار کا ہی نہیں پتا ہوتا، یہ میرا بزنس ہے، بڑے بیٹے کا بزنس ہے، کس کا بزنس ہے، سب گچ مچ چل رہا ہوتا ہے. آنکھ بند ہوتی ہے، اولادیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ توپے لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہے یہ اس کا ہے، یہ ابو نے فلانے کے لیے خریدا تھا، یہ ڈمکانے کے لیے خریدا تھا. یہ ساری اس عذاب میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ مرحوم جو خود تو نکل لی ہے پتلی گلی سے، اولاد کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے چلے گئے. اس لیے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں. بھائی آپ نے یہ فرض، حالانکہ ہونا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی انسان کو کوئی کاغذ قلم لاتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے اور لکھتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے. تو 3 دن کی مہلت دی ہے کہ معاملی معاملات ہو گیا، 3 دن کے اندر اگر نہیں لکھا اس پہ شدید وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے بعد کس کی امانت ہے؟ بچوں کی. آپ اس میں خیانت کر کے جا رہے ہو، ان کو کنفیوژن میں ڈال کے جا رہے ہو. آپ، میرا اپنا معمول کیا ہے، میرے بینک میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں نے موبائل میں ایپلیکیشن بنائی ہوئی ہے اور اس ایپلیکیشن اور اپنے موبائل کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کسی قریبی جاننے والے کو. وہ بچوں کو نہیں دو، کیونکہ جو وراثت ہوتی ہے نا، بچے اس میں آپس میں فریق ہوتے ہیں. خوب سمجھ لو، اولادیں اس میں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ فریق. تو کبھی ایک فریق پہ اعتماد کر کے دوسرے فریق کو آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا. صحیح آئی میرا خیال ہے بات، گہری بات. دیکھو آپ مر گئے تو وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو، آپ کی بیگم کو، زیادہ بیگم ہوئی تو بیگمات کو. آپ نے انہی میں سے کسی ایک کو متولی بنا دیا کہ میرا سارا حساب تمہارے پاس ہے، تم اس حساب سے تقسیم کر دینا. بھائی وہ تو خود خصم ہے نا، اس پہ تو بدگمانی ہوگی کہ اس نے 2 نمبری تو نہیں کی، اس کو تو خود مل رہا ہے اس سے.
تو دو جھگڑوں میں یا جھگڑوں کا کبھی بھی اندیشہ ہو تو ان جھگڑوں میں کسی ایک کو ثالث نہیں بنایا جاتا. ثالث ہمیشہ اس تھرڈ پارٹی کو بنایا جاتا ہے جس کا اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ہی کسی قریبی ریلیٹو کو بنا کے چلے جاتے ہیں متولی کہ میرے بعد تم نے میری جائیداد تقسیم کرنی ہے, چاچا کو بنا دیا. اب چاچا سے آپ کے ایک بیٹے کے اچھے تعلقات ہیں, دوسرے بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں لو بھائی چاچا تو اس کے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ چاچا کی سلام دعا, چاچا کی بیٹی تو ان کے گھر میں ہے, چاچا تو ان کے سسر ہیں. تو یہ وصیت جب آپ کسی کو متولی بنائیں گے تو وہ بالکل ایک تھرڈ پرسن ہوگا, نیوٹرل آدمی ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے کیا کیا ہوا, میں اپنا معمول بتا دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں. میرے موبائل میں اپلیکیشن ہے, موبائل کہاں رہ گیا, دفتر میں چارجنگ پہ لگا ہوا ہے. موبائل میں اپلیکیشن ہے, میرے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے آ رہے ہوتے ہیں فوراً ڈیلی میں اپڈیٹ کرتا ہوں, یہ میری رقم ہے, یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, یہ صدقے کی رقم ہے, یہ فلانے کی امانت ہے. ڈیلی اپڈیٹ ہوتا ہے. اور رات سونے سے پہلے اس کی ایک PDF فائل میں سینڈ کر دیتا ہوں اپنے اسسٹنٹ کو, اور اس کے نیچے لکھ دیتا ہوں سواد. اس کو پتا ہے کہ یہ وصیت کا مخفف ہے کہ اللہ نے کرے آج رات میرا انتقال ہو گیا تو بینک سے جو پیسے نکلیں گے یہ اس کی, بولو, یہ ڈیٹیل ہے اس کی. کوئی کنفیوژن نہ ہو کسی کو, بھائی یہ اتنے پیسے پڑے ہوئے پتہ نہیں اس میں ابا کے کتنے اور وسیم بھائی کے کتنے, جمشید کے کتنے, زکوٰۃ کے کتنے. ہاں جو اکاؤنٹ بالکل ہی پرسنل ہے اس کا تو بتایا بھائی یہ میرا ذاتی ہے, اس میں میرے علاوہ, میری ذاتی رقم کے علاوہ کسی کی رقم نہیں ہے. ایک کام تو میں یہ کرتا ہوں. دوسرا کام میں کیا کرتا ہوں, وصیت اپڈیٹ کر کے رکھتا ہوں ہر وقت کہ میری وراثت ہے کتنی ٹوٹل. یہ پوری اپڈیٹنگ, میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو فوراً اس میں ڈال دیتا ہوں فلاں کہ میرے اوپر اتنا ادھار ہے. اول تو ایسا الحمدللہ کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نے کسی سے ادھار لیا ہو. اللہ نے اس لعنت سے الحمدللہ مجھے بچایا ہوا, اور یہ میرے والد صاحب کی برکت ہے. میرے والد صاحب بھی کبھی کسی سے 1 روپے بھی ادھار, کمیٹیاں بھی نہیں ڈالتے تھے. وہ کہتے کمیٹی بھی تو ادھار ہی ہے نا, آپ کی کمیٹی پہلے نکل گئی تو آپ ذمہ دار ہیں, تو ادھار چڑھ گیا نا. نہیں بھائی, جتنا اپنے جیب میں اس حساب سے مینج کرو. بلکہ میں اس میں میرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ مجھے آتے ہیں نا رقم دینے کے لیے بھی کہ آپ یہ ہم سے قرضہ لے کے کچھ کر لیں, کچھ ہو سکتا ہے آپ کو پروفٹ ہو جائے نہیں ہو جائے, 1 سال کے بعد ہمیں یہ قرضہ لوٹا دینا. میں وہ رقم بھی نہیں لیتا. میں جو کاروبار کروں گا یا کوئی کام کروں گا, جتنے میری جیب میں پیسے ہیں اس کے حساب سے کروں گا. نہیں ہے جمشید سے مجھے پیسے, بولو نہیں, خدا کی قسم اس میں سکون ہے. ہوس مت کرو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس کو مسافر خانہ سمجھو. بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی بڑی فلم چل رہی ہے, کہانی چل رہی ہے آج کل, خاص طور پر یہ نیک لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ میری طرف سے اتنا پیسہ لگا دیں اپنے کاروبار میں. اسٹائل دیکھ رہے ہو؟ میں آپ کو ایک کاروبار کا مثال کے طور پر, آپ کا نام کیا ہے بتا دینا, میں پورا زور سے بولتا ہے. عبد الاحد, ہماری پرانی دوستی ہے ان سے. میں عبد الاحد کے پاس آیا, میں نے عبد الاحد سے بولا عبد الاحد بھائی یہ بڑا بہترین بزنس ہے, آپ اس میں 50 لاکھ انویسٹ کرو گے اتنا پروفٹ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر 2-3 فلیٹ مل رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ 2-3 فلیٹ جو ہے نا یہ 1 سال میں ڈبل ہو جائیں گے. بعض ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جس میں انسان کو تقریباً یقین ہوتا ہے کہ یار یہ چلتی ہوئی آبادی ہے اور ابھی فلیٹ خریدے اگلے سال کیا ہو جائیں گے, بولو ڈبل. میں آیا, عبد الاحد بھائی ایک میری طرف سے خرید لیں اور ایک اپنی طرف سے. عبد الاحد بولے گا مفتی صاحب میں آپ کی طرف سے خریدوں گا تو پھر میں کیوں خریدوں آپ کی طرف سے, مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں کہوں گا فائدہ یہ ہے کہ بالفرض اگر وہ نہیں بکا نا تو اس پلاٹ کی, اس فلیٹ کی قیمت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں. آپ کا لاس نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کا مقروض ہو چکا ہوں گا. یہ بھی پیسہ کمانے کا انتہائی گھٹیا اور انتہائی غیر اخلاقی طریقہ ہے. میں نے ایسے دیندار لوگ دیکھے ہیں, آتے ہیں دوسروں کے پاس, یار ایک بہترین پروجیکٹ ہے, 1 سال کے لیے مجھے اتنے پیسے چاہیے, اس پروجیکٹ میں میں لگاؤں گا اور بس 1 کروڑ کے 2 کروڑ تو ہوں گے, آپ کا 1 کروڑ واپس کر دوں گا میں, میرا بھلا ہو جائے گا. یار کسی غریب آدمی کا کیا ہو جائے گا؟ بھلا ہو جائے گا. مت کرو یہ کام. آپ کی جیب میں جتنے ہیں اس سے دال چاول کھا لو,
خدا کی قسم بھوک میں دال چاول کا مزہ نہیں بلکہ بہت زیادہ مزہ ہے. دال چاول کھا لو, دوسروں کے پیسوں پہ بزنس مت کرو. یا تو کروڑوں کا آپ کا بزنس ہو نا چلتا ہوا, وہ ایک الگ بات ہے, مت لالچ میں آؤ. جب نہیں ہے آپ کے پاس تو بولو یہ جتنے بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ ہیں, جتنے اسلام آباد کے پروجیکٹ ہیں, یہ میرے لیے ہے ہی نہیں. لوگ حسد میں جا رہے ہوتے ہیں, یار میرا دوست ایک فلیٹ خرید رہا ہے, کل یہ 1 کروڑ کا فلیٹ 2 کروڑ کا ہو جائے گا, میری جیب میں 50 لاکھ پڑے میں, خالی 50 لاکھ کا انتظام ہو گیا, تو یار 10 ادھر سے پکڑے, 10 ادھر سے پکڑے, 5 ادھر سے پکڑے, 6 ادھر سے پکڑ کے پورا 1 کروڑ کیا. مت کرو اس کو. آپ بولو اگر یہ 50 لاکھ کا ہے اور میرے پاس 30 لاکھ ہیں تو یہ میرے لیے بولو ہے ہی نہیں. جب شیطان کہے گا تیرے دوست تو پیسہ لگا لگا کے ڈبل کروڑ پتی بن جائیں گے اور تو صرف 10 لاکھ سے پیچھے رہ جائے گا, آپ بولو کوئی بات نہیں, ہم دال چاول کھا لیں گے. ہم کیا کھا لیں گے؟ ہم غریبی اچھے, ہم رکشا چلا لیں گے, ہم ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لیں گے. قبر میں سب نے جانا ہے, نہ دوسرے کو عذاب میں ڈالو میرے بھائی, نہ اپنی زندگی عذاب میں ڈالو. تو مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی سے کاروبار کے لیے پیسہ لیا ہو یا کسی ضرورت کے لیے پیسہ لیا ہو. ہمیشہ یہی سوچ ہمارے حضرت نے بھی, مفتی رشید احمد صاحب نے بھی ہمیں بتائی, ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں سمجھایا. والد صاحب کو بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی سے 1 روپیہ بھی لیا. انہوں نے اپنی آمدن میں گزارا کیا, بلکہ اس سے جو بچا سکتے تھے وہ بھی بچا لیا. انہوں نے کہا بچ گیا ٹھیک ہے, نہیں بچا تو بھی ٹھیک. بھوکے سو جاؤ, صحیح ہے نا؟ کیسے سو جاؤ بولو؟ بھوکے سو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے 63 سال کی عمر تک کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کتنا کام لیا اللہ نے آپ سے, کیا خیال ہے؟ ایک دن کھایا, ایک دن نہیں ملا تو صبر شکر کیا. اور جو کھایا وہ بھی کیا کھایا؟ وہ مرغے تھوڑی کھائے ہیں, جو کی روٹی, کھجور, بس یہ چیزیں, کبھی گوشت مل گیا بس. تو ہمارے لیے پیغمبر کی سیرت ہے. اور اللہ ایسا بھوکا رکھتا نہیں ہے. جب آپ لوگوں سے لالچ نہیں رکھتے, اللہ بھی چھپڑ پھاڑ کے روزی دیتا ہے. پھر اللہ بھی دیتا ہے, ہمارے نبی کو بھی دی, لیکن ہمارے نبی نے خود اپنے لیے غربت کو اختیار کی ہے کسی مصلحت سے. تو جیبوں پہ نظر نہ رکھو کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں یہ کر دوں گا, تو میں نہ, جتنے ہیں اس سے کرو جو کرنا ہے. کسی سے لینے دینے کی کوشش نہ کرو. بھوک سے مر رہا ہو تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے. خدا نہ خواستہ مر رہا ہے نا, پیٹ کمر سے لگ گیا اور آخری سانسیں چل رہی ہیں, پھر کسی سے مانگنے میں حرج نہیں ہے کہ بھائی 2 نوالے مجھے دے دے, جب ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو انشاءاللہ. دیکھو شریعت نے کیا حکم دیا ہے. شریعت نے کہا ہے کہ کسی کا مال چوری کرنا جائز بولو نہیں. آپ ہوٹل سے روٹی چوری کر سکتے ہو بولو نا نہیں. لیکن اگر بھوک نے اتنا ستا لیا کہ آپ کا مرنے کا خطرہ ہے آپ کو, تو پھر آپ کے لیے شریعت نے ہوٹل سے روٹی چوری کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے. لیکن کیسے؟ اس نیت کے ساتھ کہ جب پیسے ہوں گے روٹی کی قیمت اس کو واپس کروں گا میں. یعنی وہاں بھی حلال نہیں کیا ہے کہ کھا جاؤ بس. اس نیت سے آپ 2 روٹی اٹھا سکتے ہو, یار ابھی تو مر رہا ہوں, یہ ہوٹل والا کنجوس کھلا نہیں رہا, تو جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں اسٹرگل کر کے پیسے کماؤں گا, اور جتنے پراٹھے یہاں سے میں نے اٹھائے ہیں, جتنے لقمے میں نے کھائے ہیں, یہ پیسے میں ہوٹل والے کو دوں گا. تو وہ اتنی شدید بھوک میں بھی آپ کو اس کا پیسہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائی بحریہ ٹاؤن کی پروجیکٹ کے نام پہ, اسلام آباد کے پروجیکٹ کے نام پہ لوگوں کا پیسہ لے کے لگا کے کھا پی کے ڈکار مار کے بھاگ جانا, اس کی شریعت میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ آیت یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اچھا آخری بات, یہ ہوتا کیوں ہے؟ ڈنڈیاں مارتے کیوں ہیں؟ اچھا تعلیم کے لیے بھی لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے بیٹے کو ایکچولی ہم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنا ہے, کچھ زکوٰۃ مل جائے گی. ابے یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تم زکوٰۃوں سے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہو؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج رہے ہو. ہے پیسے بھیج دو, نہیں ہے بھاڑ میں جائے یار. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, انہوں نے بھی بیڑا گرک کیا ہے. پیسہ 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 بول بول کے نا, ایجوکیشن پیسہ, ایجوکیشن بھی ضروری ہے, پیسہ بھی ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ آپ محنت کرو, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. جس شخص نے کسی چیز کو ضروری سمجھ لیا, وہ ملے نہ ملے ڈپریشن کا مریض بہرحال یہ بنے گا لازمی. میرے بھائی, میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں ضروری کچھ بھی بولو نہیں ہے, کچھ بھی. بس ضروری صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش رہے, بس, اور کچھ بھی ضروری نہیں ہے.
صحابہ کو کیا تھا یار, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چہیتے صحابی, کیا تھا ان کے پاس؟ اصحاب صفہ میں, صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہوتے تھے, اور اتنا لباس نہیں تھا جس سے شرمگاہ چھپا سکیں, یہ حالت تھی. تو ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے, اور دین کا علم حاصل کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے. فقر و فاقہ کی حالت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کے بیٹھتے اور کہتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, تم وہ مبارک لوگ ہو جن کی مجلس میں اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. نبی جب ان غریب صحابہ کے ساتھ آ کے بیٹھتے نا, تو مشرکین مکہ کہتے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں, ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہماری پرسنالٹی کے کیا ہے یہ خلاف. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو, ہمارا اسٹیٹس بہت اونچا ہے, مالدار لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ہماری ان سے بنتی نہیں ہے. تو قرآن نے نبی کو حکم کیا کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ اسلام کی دعوت امیر غریب سب کے لیے برابر, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. نوح علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا جاتا تھا, غریب لوگ ان کی اتباع کرتے تو وہ کیا ہے اراذلنا بادی الرأی وما نراک اتبعک, ہم دیکھتے ہیں نوح آپ کی اتباع وہ لوگ کر رہے ہیں جو قوم کے غریب طبقے پس لوگ ہیں, تو یہ پس لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں آپ. تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم, من ینصرونی من عذاب اللہ, مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا ان ترکتہم, اگر میں ان کو نکال دوں. اللہ کہے گا یہ ساری میری مخلوق ہے, سب کے لیے جنت ہے, تو یہ کیا بات ہے کہ ان کے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے؟ تو پیغمبروں کو یہ فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے, علماء کو بھی اجازت نہیں ہے. تبھی میں جب لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں, مجھ سے رکشے والے بھی مل رہے ہوتے ہیں, فیکٹریوں کے سیٹھ بھی مل رہے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے اگر میں نے یہ کر لیا نا کہ سیٹھ آئیں گے, رکشے والے جائیں گے, مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کہے گا اللہ لے بھائی یہ دین کی دعوت ہے, یہ کیا بات ہے, سیٹھ صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے, ٹماٹر والے کو ہٹایا جا رہا ہے. اب سمجھو اس بات کو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی, ان کے ساتھ اور بہت سارے مسکین صحابی. ہمارے نبی سرور عالم, اس کائنات کے سب سے بڑے سردار, بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ ان مسکینوں میں جا کے بیٹھتے تھے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی, اور پھر فخر سے کہتے کہ تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. مشرکین کہتے تھے غریبوں کو ہٹائیں, تو اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ اے نبی, جب یہ مسکین صحابہ آپ کی خدمت میں آیا کریں تو آپ ہٹانا تو دور کی بات, آپ ان کو ہماری طرف سے سلام بھیجا کریں, اور یہ کہا کریں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تم چونکہ نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان لے کر آئے ہو تو اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنا تم پہ فرض کر لیا ہے, اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوگا توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا. ان کافروں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے جو سردار ہیں. اس لیے میرے بھائی اسلام میں غربت عیب بولو نہیں ہے. ہاں, جو اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے پوستی پن مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ ایک عیب ہے. سستی کاہلی کی وجہ سے جو ہو رہا ہے, جو بے روزگار پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, وہ تو عیب ہے. ایک غربت اپنی کاہلی سے ہوتی ہے, ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے آپ اگر لوگوں سے پیسہ نہیں لے رہے, آپ کی جیب میں جو کچھ ہے اسی پہ کاروبار کر رہے ہو اور غریب رہتے ہو, تو یہ غربت اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ رہے ہو کس کی طرف سے ہے یہ؟ اس کو قناعت کہتے ہیں. قناعت, کہ جتنا اللہ نے دیا اس پر اکتفا کر رہا ہے. یہ شریعت میں بہت پسندیدہ چیز ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا آپ اس پہ مطمئن, آپ اس پہ خوش. تو یہ عادت اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی. تو جب تک دنیا کا مسافر خانہ ہونا نہیں سمجھیں گے, پیسوں کی لالچ ختم نہیں ہوگی, امانتوں میں خیانتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے, جنگ ہو رہی ہے تو بھی اس کا پروفٹ اس کو واپس کر دو, جنگ نہیں ہو رہی ہے تو بھی اس کا پروفٹ اس کو واپس کرو. جنگ ہو رہی ہے تو جلدی واپس کرو, ایسا نہ ہو بعد میں واپس دینے کی طاقت ہی ختم ہو جائے, جلدی واپس کرو اس کو. تو ہر جگہ یہ معاملہ کرو.
تو پھر شاید ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، پھر شاید ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں رکشہ ڈرائیور ہوں، میری چھوٹی بہن کی شادی والی حالت کمزور ہے، آپ سے کچھ ہیلپ چاہیے۔ میں ہیلپ نہیں کرتا، میں نے کہا نا جو مجھ سے مانگتا ہے میں تو کرتا ہی نہیں، کیونکہ سنبھالنا ممکن نہیں ہے، ایک کی ہیلپ پھر دوسرے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا کون، پھر ایک پالیسی ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی پریشانی دور کرے۔ کیا اسلامی بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں مسافر کو بھی وضاحت کریں۔ اس کا کس کا کیا ہے کہ تفصیل سے انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم وضاحت کر دیں گے۔ اتنے لمبے لمبے معاشرتی علوم کے سوال نہ پوچھا کرو، مختصر سوال پوچھا کرو۔ اس مجلس میں میرے ماں باپ ابھی میرے نکاح کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کہہ رہے ہیں کہ 2 سال بعد کریں گے، کیا میں زبردستی ان کو نکاح کے لیے تیار کر سکوں؟ اگر آپ کما رہے ہو تو ایسی کی تیسی کر کے بتا دو، ہو گئی ہے۔ کما نہیں رہے تو پھر کیا کرو گے؟ دے گا تمہیں کون؟ یہ کسی لڑکی نے تو نہیں پوچھا کہیں۔ مفتی صاحب کیا آپ بیعت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کب سے؟ جب شروع کریں گے پتہ چل جائے گا ساری دنیا کو۔ مفتی صاحب میں سے روزہ شب جمعہ میں جاتا ہوں تو میری امی کہتی ہیں کہ یہ عبادت گھر میں کر لو، اور کہتی ہیں کہ یہ اعمال بدعت ہیں۔ نہیں، امی غلط کہہ رہی ہیں۔ امی کو بچہ بگڑ گیا نا تو پھر امی کہیں گے بیٹا 4 مہینے کے لیے جاتے کیوں نہیں ہو؟ جن کے بچے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ تبلیغ میں کیوں لگے ہوئے ہیں، اور نہیں لگتے اور بگڑتے ہیں تو پھر ماں باپ آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب کچھ تبلیغ میں نکلوا دو ان کو۔ تو آپ کے بچے تبلیغ میں نکلے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرو، وہاں تھوڑی تمیز ومیز سیکھ لیں گے وہ جا کے۔ کچھ عرصہ قبل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ بزرگوں کی وفات کے بعد ان کا فیض مزید بڑھ جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسباب سے ہٹ کے فیض، بلکہ حضرت مفتی تقی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جو فیض اسباب کے درجے میں ہو، جیسے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی تعلیمات کو لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں۔ آپ درخت لگاتے ہو، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہتا ہے۔ کیسے؟ وہ درخت جب تک ہوگا، صحابہ کا فیض اب تک جاری ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد زیادہ فیض پھیلا ہے ان کا۔ تو یہ مطلب ہے وہ شرک والا فیض کہ قبروں سے مدد مانگنا اور یہ سمجھنا کہ یہ قبر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کرتے ہیں، اس کے مفتی تقی عثمانی صاحب یا علماء دیوبند میں کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں ہی بھوسا بھرا ہوا ہے، ان کو کسی کی بات کا مطلب ہی غلط لینا ہے، تو وہ تو اور اتنا سا کلپ بنا کے ڈالا ہے، پوری بات بھی نہیں ڈالی۔ ہم علماء دیوبند ہندوستان پاکستان میں توحید کے علم بردار ہیں، توحید بچانے والے ہم ہیں۔ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے، یہ قبر پرستی اتنی سوسائٹی میں پھیلی ہوتی، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ قبر پرستی کی راہ میں رکاوٹ سب سے بڑی علماء دیوبند نے ڈالی ہے۔ میرے جتنے اکابر ہیں ان کی قبروں کو جا کے دیکھ لو، سادہ مٹی کی قبریں اور ایک بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی تھے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کی قبر دیکھ لو، اور جتنے دارالعلوم کرنگی کے اساتذہ ہیں ان کی سب کی ایک بالش قبر سادہ مٹی کی۔ مولانا رشید تھانوی کی قبر دیکھ لو، مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو، میرے والد صاحب کی قبر دیکھ لو، سب سادہ قبریں، کوئی قبروں سے مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو تم مفتی تقی صاحب کو توحید سکھا رہے ہیں، اوقات دیکھو اپنی 2 ٹکے کی۔ مفتی صاحب میرے دوست پہ ہوائی اثرات ہے، ہوائی اثرات ہے، اس کا کوئی دوا بتا دیں۔ ہوائی اثرات کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر سے علاج کراؤ، سب سیٹ ہو جائے گا۔ ٹیکا لگے گا، تشریف یاد رکھنا، بس ہر بیماری کا علاج کس میں ہے؟ تشریف میں۔ اب یہ نا جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے ایسی چیزیں نکال دیتا ہے، اس کو بولو نکالو نہیں، میں نے کوئی بری بات تھوڑی کی ہے، وہ بیان کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ 2 تشریفیں اللہ نے اس لیے دی ہیں پیسے نکلوانے کے لیے، کوئی پیسے نہ ہو، کیونکہ آپ منہ پہ مارو گے نشان پڑے گا، آپ پہ کیس بنے گا، گھٹنا توڑو گے ہڈی ٹوٹے گی۔ تشریف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں رکھ رکھ کے چماٹے مارو، تکلیف ہوگی لیکن ٹوٹے گی نہیں۔ تو پیسے نکلوانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ بھائی، اور اس پہ نشان اس پہ بھی پڑتا ہے مگر وہ دکھا نہیں سکتا آدمی کسی کو، تو کیس بھی نہیں بنے گا کہ وہ کورٹ میں جا کے کہے کہ اس نے میری تشریفوں میں مارا ہے۔ کیس کہے گی کیا، کورٹ کہے گی کیا دلیل ہے؟ اب آپ دکھاؤ گے یہ تشریف پہ نشان دیکھو، تو آدمی کہتا ہے تو 2 لاتیں اور مار دے مگر تشریف کسی کو دکھاؤں گا نہیں میں۔ تو یہ پیسے ویسے نکلوانے کے لیے ٹوٹل 2 تشریفیں ہیں کہ ایک سے نہیں نکل رہے تو دوسری سے بھی نکال سکتے ہو آپ۔ تو میرے بھائی مفتی صاحب آپ ہر بیان میں 4 شادی کے بارے میں بیان کرو، میری 1 شادی ہوا ہے، اگر ہمیں بھی 2 شادی کی گنجائش ہے، اگر میں گھر لیٹ جاؤں تو بیوی کہتی ہے آپ باہر لڑکیوں سے ملتے ہو، تو آپ بتائیں دوسری شادی کیسے کریں؟ یہ تو سب خواتین ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں، بھائی تو مرد کا بچہ ہے کر لے، تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔
مسائل تو رہتے ہیں, ایک کے بھی مسئلے ہیں, دو کے بھی مسئلے ہیں, تین کے بھی مسئلے ہیں, چار کے بھی مسئلے ہیں. چار میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, تین میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, دو میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں, ایک کے الگ ٹائپ کے مسئلے سب کے ساتھ ہیں. مسئلوں کی نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے. آپ بیوی کو گھر میں رکھتے ہو, بیوی آپ کی ماں سے لڑے گی. جب آپ دوسری شادی کرو گے تو ماں سے لڑنے کے بجائے دوسری بیوی سے لڑے گی. تو مسئلے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں ایک ہی ٹھیک ہے, تو وہ دوبارہ سے پہلی سے ماں سے لڑنا شروع کر دے گی, بہنوں سے لڑنا شروع کر دے گی. پھر تین ہو گئی تو پہلی کی دوسری سے لڑائی ختم ہو جائے گی, دوسری کی تیسری سے شروع ہو جائے گی. تو مسئلے ہر گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ان چکروں میں پڑھ کے نکاح سے دور مت بھاگو. بولو یہ والا مسئلے بہت ہو گئے, اب میں چاہ رہا ہوں یہ والے ختم کر کے دوسرے والے شروع کروں میں, کیونکہ بور ہو جاتا ہے نا ایک ہی ٹائپ کے مسئلوں سے آدمی. تو دوسرے ٹائپ کے کچھ زندگی میں کچھ 4 ماہ ہے, تو دوسرے ٹائپ کے پھر تیسرے 4 والوں کے بھی ہوتے ہیں. ہر ایک کے مسئلے ہوتے ہیں بھائی. مسئلوں سے جب ہی نکلو گے جب قبر میں جاؤ گے. لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ حساب دے, وہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی. اس میں ڈائریکٹ اللہ انوالو ہوگا کہ مجھے جواب دے. تو اس لیے زیادہ فکر ان مسئلوں کی کرو. کیا ہر نبی کو, کیا غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا قرآن کی مخالفت ہے؟ جی بالکل مخالفت ہے. تمام انبیاء تمام انسانوں سے, صحابہ سے بھی افضل ہیں. قرآن نے جس اہتمام سے پیغمبروں کی فضیلت بیان کی ایسے کسی کی فضیلت بیان نہیں کی ہے. اور پھر صحابہ بعد کے امتیوں سے افضل ہیں. کیا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ جی پڑھا سکتی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ہر مہینے تقریباً 3 لاکھ رقم جمع کر لیتے ہیں. میرے بھائی مجھے اس آرگنائزیشن کا بالکل بھی نہیں پتا ہے, اور غزہ کے نام پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ صحیح بھی کر رہے ہوں, لیکن اس میں فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے. مفتی صاحب اس علاقے میں بچے کی پیدائش کے حوالے سے کون سا اسپتال سب سے بہتر ہے؟ پہلا بچہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ نارمل ہو. بھائی میں مفتی ہوں یار, تم لوگ نے مجھے کیا بنا دیا یار. اگر مجھے پتا بھی ہوگا تو میں میڈیا پہ یا ریکارڈنگ پہ نہیں, پرسنل, یہ تو پرسنل ملاقات کی باتیں ہیں, تو ایسے نہیں ہوتا. مفتی صاحب کیا مائنڈ ریڈنگ اسلام میں حلال ہے؟ یہ کیا ہے مائنڈ ریڈنگ؟ وہ مسمرزم کر کے جو کرتے ہیں جائز نہیں ہے. آپ کا استاذ آپ کو کس حد تک مار سکتا ہے؟ اگر نابالغ بچے ہیں تو پھر تو اس زمانے میں بالکل بھی نہیں مار سکتا, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اگر آپ بالغ ہیں پھر استاذ کو پرمیشن دو, جتنا کوٹنا ہے کوٹو, لیکن استاذ کے لیے جائز نہیں ہے کہ حد سے زیادہ مارے. استاذ کے لیے جائز نہیں ہے. بچے کے بگڑنے کا بھی اندیشہ ہے, ظلم کا بھی اندیشہ ہے. تھوڑی بہت پنشمنٹ وہ دے سکتا ہے استاذ اگر آپ بالغ ہو, تھوڑی بہت پنشمنٹ. لیکن آپ کے لیے یہی ہے کہ بھائی استاذ ہے یار, کوئی بات نہیں, تھوڑی زیادہ بھی دے دے تو آپ برداشت کر لو. مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ آئے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے, کس کی سنے. سب مولانا ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہے؟ ہمارے نبی نے تو بھائی چارے کا حکم دیا ہے. مولوی لوگ تنقید اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل ہر مولوی مجتہد بنا ہوا ہے. تو جب سے مذاہب اربعہ کی اتباع ختم ہوئی ہے, پہلے لوگ پابند تھے کہ اس فقہ کو فالو کرنا ہے, یہ مرتب ہو چکا ہے اور امت میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, ہر شخص آتا ہے ایک نئی بات مارکیٹ میں لے کر آتا ہے, پھر دوسرا مولوی اس پہ رد کرتا ہے, ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا تو یہ اتفاق پیدا ہو نہیں سکتا. مفتی صاحب ذہنی دباؤ کا شکار ہوں, مجھے بچپن سے سوشل فوبیا ہے, تنہا رہتا ہوں, اس کا کیسے خاتمہ کروں؟ یہ ماں باپ بچے کو یہ بنا دیتے ہیں یہ بیماری میں مبتلا کہ اس کو لوگ پسند نہیں ہوتے. بچے کو بچپن سے تنہا رکھتے ہیں, اس کے بہن بھائی نہیں ہوتے, بہن بھائی ہوتے ہیں تو وقفہ بہت ہوتا ہے. ایک بچی بڑی ہو گئی ہے, 3-4 سال کے بعد دوسرا بچہ آیا, وہ مینٹیلٹی نہیں مل رہی ہوتی, بچی یا بیٹے کو کھیلنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہوتا, پھر وہ تنہا پسند ہو جاتے ہیں. آج میں نے اپنے بچوں کی ویڈیو بنائی ہے, مختلف چینل کے 5-6 بچے جمع ہوئے, جو دنگا مستی مچائی ہے ماشاءاللہ انہوں نے, اللہ برکت دے, نظر بس سے بچائے. مختلف چینل کے تھے, میں دیکھ رہا تھا یہ اس چینل کا نہیں, یہ والا نہیں ہے, یہ ادھر کا ہے, اور وہ ادھر کا ہے, وہ ادھر. کس طرح چینلوں کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, ادھم دے دنگا مستی. تو ایسے بچے کو سوشل فوبیا ہو سکتا ہے بھائی؟ بچپن سے ہی بہن بھائیوں میں کھیل کے, مار دھاڑ کر کے, شکایتی ٹٹو بن کے شکایتی بھی لگا رہے ہوتے ہیں, پھر دوستیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ماحول دو بچوں کی مینٹل لیول کے لیے ضروری ہے. تعلیم بعد میں بھی حاصل ہو جائے گی میرے بھائی, تعلیم کا نقصان بڑا نقصان نہیں ہے, وہ ریکوری ہوتی ہے. کھوپڑی کا نقصان زیادہ بڑا نقصان ہے. تو بچپن کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں. تو بچوں کو بہن بھائی دو کھیلنے کے لیے, بہن بھائی نہیں ہے تو گلی محلے میں ان کو دوستوں میں کھلاؤ,
بولو لڑکا ہے تو لڑکوں میں کھلاؤ, لڑکی ہے تو لڑکیوں میں کھلواؤ اس کو, پھر ان کی نگرانی رکھو, خراب تو نہیں ہو رہے. لیکن بالکل ہی گھر میں بند کر کے رکھ دینا, اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. بچوں کو مٹی میں بھی کھلاؤ, یہ جو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا یہ بھی بچوں کے لیے غلط ہے. کچھ ٹائم ان کو کیچڑ مٹی میں کھیلنے کے لیے تو اٹھا کے چپیڑے مارے کیچڑ کے ایک دوسرے پہ, چھاپ دیں ایک دوسرے پہ, یہ ضروری ہے. چھوئی موئی نہیں بناؤ, ورنہ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی سردی لگی بیمار, ذرا سی گرمی لگی بیمار. تو کھیلنے کودنے دو لڑکوں میں, لونڈے لپاڑوں میں تھوڑا سا بہادر بنے گا. گھر میں روتا ہوا ہے نا, امی ابو فلانے نے مارا ہے, امی کو چاہیے ایک چماٹ اور لگا دے, بولے جا دوبارہ مار کھا کے آ جا. کسی کو ڈر ہو کہ وہ سو گیا ہو تو اس کی فجر قضا ہو جائے گی, تو کیا اس کو جاگنا چاہیے؟ جاگتا رہے گا تو بیمار ہو جائے گا. سوئے لیکن الارم لگا کے سوئے تاکہ آنکھ کھل جائے. پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو معاف ہے. ہاں اگر کبھی معمول سے ہٹ کے ایسا ہو گیا رات کو دیر ہو گئی آپ کو سونے میں, تو پھر فجر تک جاگ لے تاکہ نماز قضا نہ ہو. لیکن بعض لوگوں کی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کو رات سونے کا ٹائم ہی 3-4 بجے ملتا ہے, وہ اگر مزید 2-4 گھنٹے جاگیں گے ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں شریعت میں, حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ آپ سو جائیں لیکن آپ اٹھنے کا پورا انتظام کر کے سوئیں. پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو پھر معاف ہے. مفتی صاحب, اولاد کے ہونے کے بعد والدین کا حق سمجھانے کا ختم ہو جاتا ہے. والدین اولاد کو اچھا برا دنیا کے حساب سے نہیں بتا سکتے, کیا غلط ہے کیا صحیح. اولاد کہہ دے کہ ہم اپنا اچھا برا سب جانتے ہیں, آپ ہمیں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, جب تک اولاد ہے تو ماں باپ سمجھاتے بھی رہیں گے. مفتی صاحب, سڑک پر مسجد کے باہر جوان عورتیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ تم اپنی عزت کا خیال کرو؟ میں سمجھا دوں گا, آپ رہنے دیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں بوڑھے لوگ بزرگ ہیں, وہ سمجھا دیں گے, آپ پلیز ان کو نہ سمجھائیں. سمجھاتے سمجھاتے گھر تک پہنچ جائیں گے. مفتی صاحب, میرا نام مشرف ہے, قبر کے لیے پہلے سے جگہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن اس میں وصیت کا لدم ہے کہ مجھے یہیں دفنایا جائے. اگر آپ کا کسی دوسرے شہر میں انتقال ہو گیا تو آپ کے وارثین کے لیے جائز ہوگا کہ وہیں دفنا دیں. تو باقی کوئی لینا چاہے تو لے لے, اچھا ہے, جا کے دیکھتا رہے کہ لیٹنا تو یہیں ہے, آخرت کی یاد تازہ رہے گی. کیا خیال ہے؟ ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں آخرت کی یاد میں. بعض لوگ قبر کا خوف اتنا مسلط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ صحت ہی برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے قرض ادا کریں یا عمرہ کریں؟ قرض ادا کرو بھائی. پہلے شادی کریں یا عمرہ کریں؟ پہلے شادی کرو. عمرے کے دوران بال نہ ٹوٹنے میں کیسے احتیاط کریں؟ نہانے دھونے میں نہیں, یعنی کنگھی نہ کریں بالوں میں ہاتھ نہ پھیریں, یہی احتیاط ہو سکتی ہے. اور واپسی پہ چند ریال صدقہ کر دیں تاکہ 2-4 بال اگر ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی تلافی ہو جائے. جلدی سے 2 سوال رہ گئے, جلدی. مفتی صاحب ابھی فرقہ وارانہ باتیں مت پوچھا کرو. آپ نے بتایا کہ جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں کی سیلری سے کچھ رقم صدقہ کر دیں تاکہ آفس کو دیا ہوا کم وقت ایڈجسٹ ہو جائے. میرا آفس فنڈس کے نام پر ہر مہینے پیسے کاٹتے ہیں. صدقہ جب کرو جب آفس کو دینا ممکن نہ ہو. اصل میں تو آفس کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے تو کمپنی کو لوٹانا پڑے گا. اب کمپنی کو لوٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا کر لو, کچھ تھوڑا سا اوور ٹائم گریوی میں لگا دیا کرو کہ یار وہ ہم کچھ اضافی کام کر لیتے ہیں اور اس کی تنخواہ نہیں لیتے تاکہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس اضافی کام میں پوری ہو جائے. کیونکہ کمپنی کو پیسے لوٹانا ممکن نہیں ہے. مدرسے کو تو لوٹانا ممکن ہے, عطیے کے نام پہ مدرسے کو آپ پیسے دے دو, کمپنی کو کیسے دو گے پیسے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی میں تھوڑا سا کبھی کسی دن اوور ٹائم لگا دو کہ جو ٹائم میں مجھ سے سستی ہوئی ہے یہ غریبی ہو جائے گی, اس کی تلافی ہو جائے گی اس سے. اچھا میرے بھائی آخری سوال لے گیا ہی. مفتی صاحب, محمد مصطفیٰ نام رکھنا کیسا ہے؟ بہترین نام ہے. خالی محمد رکھو یا صرف مصطفیٰ رکھو, ڈبل نام رکھنے سے بہتر ہے سنگل نام رکھ لے جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.